اچھا، سوال میرا یہ ہے کہ امام اور خلیفہ میں کوئی فرق ہے؟ اگر کوئی فرق تو وہ کون سا ہے؟ دیکھیں ایک ہی چیز ہے تو امام بنے گا، بعد میں امام ایک ساتھ بن جائیں گے، خلیفہ بھی بن جائے گا، آپ کے مذہب کے اور عقیدے نظر کے امام اور خلیفے میں کیا فرق ہے؟ دیکھو لفظ خلیفہ جو ہے نا یہ انکمپلیٹ ہے، غیر مکمل ہے۔ کس کا خلیفہ؟ اگر مراد یہ ہے خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بلا شک بلا رہا امام جو اللہ کی جانب سے ہے وہی خلیفۃ اللہ ہوگا، وہی خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ خلیفہ کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ صاحب حکومت، جیسے ہمارے اسلام کی تاریخ میں بنی عباس کے خلفاء گزرے ہیں ان کو خلیفہ کہتے ہیں، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ امام ہمارے نزدیک امام اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں امام اور خلیفہ بعد میں امام یا ایک ساتھ بن جاتے ہیں دونوں کے دونوں؟ سوال یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ بن جاتے ہیں یا الگ الگ بنتے ہیں؟ سوال یہی ہے عبدالراشد صاحب؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، دوبارہ تکرار کریں، آواز آ رہی ہے، آواز بہتر ہو گئی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے صاحب؟ آواز آپ کی صحیح ہو گئی ہے، آپ دوبارہ کہہ دیں، سوال دوبارہ تکرار کریں، مجھے سمجھ آ جائے۔ جیسے ہی خلیفہ بن، میرا سوال آپ شاید سمجھے ہیں کہ جیسے خلیفہ بنے گا تو امام بھی بن جائے گا، امام اور خلیفہ ایک ساتھ ہی بن جائیں گے دونوں؟ جی بالکل، جو امام ہوگا وہی خلیفہ ہوگا، خلیفہ ہوگا وہی امام ہوگا۔ تو میں اب میرا جواب یہ ہے، پوچھ رہا تھا کہ امام اور خلیفہ ایک ہی چیز ہیں؟ جی سر، امام اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی ہیں، اور جو امام ہوتا ہے وہی خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ جی سر، ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو امام ہو خلیفہ ہو اب ایک ہی چیز ہیں، تو ان کی اطاعت فرض ہے، یہ مفترض اطاعت ہیں، یا کسی کی مرضی ان کی اطاعت کرے، اس کی مرضی نہ کرے، اس کی مرضی؟ طاعت واجب ہے، طاعت واجب ہے جی، طاعت واجب ہے، فرض ہے بھائی، معصیت حرام ہے خلیفے کی اور امام کی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اور معصوم من الخطا ہیں؟ جی سر، معصوم عن الخطا ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ جو ائمہ ہیں، امام ہیں یا یہ خلیفہ ہیں، یہ امت میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ عالم الناس ہیں یا ان سے کوئی اور زیادہ عالم ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی عالم نہیں، یہ عالم ہے۔ ٹھیک ہے۔ افضل الناس بھی یہی ہے یا ان سے زیادہ اور کوئی افضل بھی ہے؟ ان سے کوئی افضل نہیں، یہی افضل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اشجع الناس بھی یہی ہیں؟ اشجاع بھی یہی ہیں، سب سے دلیر بھی یہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ابھی میں آتا ہوں اپنے عنوان پر، میں یہی آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا، عقیدہ امامت یہ جو آپ نے بتایا یہ ایک اصطلاح تھی، اصول تھا، ایک میں نے آپ سے دریافت کر لیا تاکہ میں کسی آپ کو اور کسی دوسرے نظریے پر آپ کو باؤنڈ نہ کر سکوں۔ تو بات یہ ہے کہ عقیدہ امامت 12 اماموں کا عقیدہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 11 اماموں کا جو دور ہے وہ تقریباً 250 ہجری تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 12ویں امام کا دور شروع ہوتا ہے، ابھی تک آگے اللہ جانے، یعنی تقریباً 1200 سال ہو چکے ہیں کہ 12ویں امام کا دور چل رہا ہے۔ تو 12ویں امام کے متعلق میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ 12ویں امام کی معرفت کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم ہے، اس پر آپ اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنے کتب میں سے مختصر بیان فرما دیں کہ آپ کے ہاں 12ویں امام کی معرفت کتنی ضروری ہے اور 12ویں امام کی معرفت کتنی اہم ہے۔ ہمارے نزدیک 12ویں امام کی معرفت اور ان کی امامت اور ان کی وجوب طاعت سب متفرع ہے ان کے بابا، ان کے جد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اصل ہے، 12ویں کی امامت اس کی فرع ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت، وجوب طاعت اور خلیفۃ اللہ ہونا اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا یہ اصل ہے اور یہ فرع ہے، یہ ان پہ متفرع ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب تک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی شخص اپنے اللہ کا خلیفہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور امام نہیں مانتا تو اس کے لیے محال ہے، مستحیل ہے کہ وہ 12ویں کو امام مانے یا 12ویں کو خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول اور وصی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانے۔ جس طرح کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام فرع ہیں۔ جو اگر رسول ہی کو نہیں مانتا کوئی شخص تو مستحیل ہے، ناممکن ہے کہ وہ ان کے خلیفے کو مان لے۔ جو مثلا جس طرح اللہ اصل ہے، اگر اللہ ہی کو نہیں مانتا تو رسالت کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ رسالت، رسول یعنی کون؟ اللہ کی جانب سے پیغام لانے والا۔ اگر اللہ کا وجود ہی نہیں ہے یا اس کا وجود مشکوک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی بے معنی ہے۔ اسی طرح 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت، ان کی وجوب طاعت یہ اپنی جگہ پہ نہایت ہی اہم ایمان کا شرط ہے، لیکن یہ سب متفرع ہے کس بات پر؟ ان کے بابا، ان کے جد حضرت شیر خدا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور ان کی وصایت اور ان کی خلافت پر لازمی ہے، ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے وہ امام زمانہ ہیں، ان
की मार्फत जरूरी है जी सर, जी आपके सही है। मजहब के मुताबिक? जी बिल्कुल। तो मैंने आपसे पूछा इमाम के बारे में, ये था कि इमाम और खलीफा एक ही चीज है, जुदा जुदा अलहदा कोई और चीज नहीं है, और हर इमाम की जो है वो इताअत लाजिम है, वाजिब है, और इमाम मासूम अनिल खता होता है, और इमाम अफजलुन्नास अहजाउन्नास आलमुन्नास होते हैं, ऐसे फरमाया ना आपने अल्लाह यारी साहब? जी सर, जी सर। तो अभी एक चीज मेरी रह गई कि ये जो अइम्मा है 12 इमाम है, तो ये इंसान है या कोई और मखलूक है? ये बनी आदम है, हजरत आदम अलैहि, जैसे रसूलुल्लाह बनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम, बनी आदम यानी है, इंसान बनी आदम है, ठीक है, इंसान है ना, बनी आदम है। इंसान कहा जाएगा ना, जी बिल्कुल, इंसान कहा जाएगा या नहीं? जी जनाब, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे सवाल का जवाब जी जी बिल्कुल, हाँ, ठीक बिल्कुल। है, माशाल्लाह, और कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैंने ये आपको अर्ज की कि 12 इमामों से 11 इमामों का जो दौर है वो 250 हिजरी तक तकरीबन गुजर जाता है, 12वें इमाम का बाद में दौर शुरू है, अभी तक तकरीबन 1200 साल हो गए, आइंदा आगे भी जो है ना वो खुदा जाने कितना जो है वक्त लगेगा। तो मैं 12वें इमाम के मुतालिक आपसे कुछ मालूम करना चाहूंगा कि उनकी मार्फत कितनी जरूरी है, कितनी आम है। तो आपने फरमाया कि उनकी मार्फत जरूरी है, लाजमी है, जन्नत जाने के लिए 12वें इमाम की मार्फत जरूरी है, ऐसे ना? जी सर। ठीक है, माशाल्लाह। तो अभी मैं थोड़ा जो मुझे डाउट्स हैं 12वें इमाम के मुतालिक, आप अपने अकीदे और मजहब के मुताबिक वो थोड़े हल फरमाएं कि आपके कुतुब में कभी यूं लिखा हुआ होता है जैसे अल इमामुल महदी फी मसादिरिल उलमा, शिया किताब है, सहीफतुल अबरार है, जलाउल है, 14 सितारे वगैरह उर्दू में भी किताबें हैं। मैं ये डाउट लेकर किसी और जाकिर आलिम के पास भी गया हूँ, लेकिन वो हल ना कर सके अच्छे तरीके से। मैंने सोचा कि आपकी गुफ्तगू सुनने के अल्लाह यारी साहब है कि जो है ना वो काबिल इंसान है, वही मुझे जो है ना ये समझा सकेंगे, और जो है ना वो नाराज होते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि मैं जो है ना तंज और तनकीद के एतबार से आपसे बात नहीं करूंगा। आप भी बड़ा मेहरबानी, माशाल्लाह, आप हंस रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं कि तंज और तनकीद ना समझेंगे और ना करेंगे ही सही, इंशाल्लाह गुफ्तगू बहुत खुशगवार मूड में रहेगी इंशाल्लाह। तो मैं इशारा दूंगा, आपका मजहब है, आप अपने मजहब को बहुत अच्छी तरीके से बखूबी, इन किताबों में लिखा हुआ है कि जो 12वां इमाम है वो पैदा हुआ जब पैदा हो रहा था जिस रात। अच्छा, सबसे पहले ये मैं थोड़ा भूल गया, माजरत से, 12वें इमाम के माँ बाप का नाम क्या है? फिर मैं आपके ग्रुप वही वाले हैं जिन्होंने एक दफा बदतमीजी की थी, तो हम उनके वालिद गिरामी का नाम बता देते हैं। वालिद गिरामी का नाम नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पीजीएम का हूँ, मैंने आपको कहा ना उस ग्रुप में नहीं है। ना बताएं तो ना बताएं, अगर बता देना। उनके वालिद गिरामी का नाम है हसन, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़्ज़की अल-अस्करी सलामुल्लाह। जी मजीद बोलें। और वालिदा मुहतरमा का कोई जरूरी नहीं उनके वालिदा का नाम जानना आपके लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है तो सही ना? जरूरी नहीं। कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा का नाम आपको पता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिदा का नाम पता है? बिस्मिल्लाह करें सवाल। तो मैं वो थोड़ी आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जिसकी मार्फत फर्ज है जनाब वो पूछ रहा हूँ, आपकी किताबों में लिखा हुआ है। अपना सवाल कामिल करें, जिसके उनके वालिदा के मारिफत फर्ज नहीं है, वालिदा का मारिफत फर्ज नहीं है, वो तो शख्स का फर्ज है। ठीक है, उसमें अच्छा खुद उनका नाम, अपना नाम क्या है 12वें इमाम साहब? 12वें इमाम का नाम वही नाम है जो रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी है, जो इस्म गिरामी पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वही उनके इस्म गिरामी। अच्छा, अहमद नाम है उनका जो नाम है इस्म गिरामी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्म गिरामी है वही है उनका। ठीक है, माशाल्लाह। तो बात ये अल्लाह यारी साहब, जिस रात ये इमाम साहब पैदा हो रहे थे 12वें इमाम, तो ये मैंने किताबों के नाम थोड़े चंद के ले लिए हैं जो अभी मेरे पास है भी सही, और बहुत भी कुतुब है, आप समझ गए होंगे, आप इशारा समझेंगे कि कितनी किताबों में ये लिखा हुआ है कि जिस वक्त ये 12वां इमाम साहब पैदा हो रहा था तो उस वक्त उसकी माँ को हमल, तो क्या हमल का असर भी नहीं था। जिस वक्त पैदा हो रहे थे, जैसे उनके वालिद साहब हैं, उनकी फूफी थी, उनको भी ताज्जुब हुआ कि किससे पैदा होगा जो इज्जत होगा, कायम होगा। तो उसने कहा कि नरगिस बीबी से होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको तो अमल का असर भी नहीं है। फिर इमाम साहब ने कहा कि सब कुछ हो जाएगा, आप इसमें शक न करें। तो आखिर जो है ना वो इमाम साहब पैदा हो गए। ये होता ही ऐसे अल्फाज आते हैं कि भाई ये जो है ना वो हम औसिया हैं, वो हमारा अमल जो है माओ के पेटों में नहीं ठहरता, कभी पहलू में, कभी इधर उधर। इस चीज के बारे में आप क्या फरमाएंगे? ये थोड़ा मसला मेरा हल करें डाउट, क्योंकि ये कैसे जो है ना वो अमल का असर भी बीबी साहबा को नहीं था। ये 12वां साहब, ये मुंतजर अल हुज्जत अल कायम वगैरह वगैरह, ये इतनी बड़ी शख्सियत पैदा हो रही थी, तो उनकी वालदा को अमल तो क्या अमल का असर भी नहीं था, ये कैसा पैदा हुए?
یہ کیسے پیدا ہوئے؟ تھوڑا یہ میرا مسئلہ حل فرما جی ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو، ابھی بتا دیتے ہیں میرے محترم ناظرین. دیکھیں ہم انہوں نے جب سوال کیے تھے تو ان کے سوالوں کے جواب میں نے عرض کیا تھا، ان کو بخوبی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نے عرض کیا ان کی خدمت میں کہ حضرت امام عصر علیہ السلام کی امامت اور ان کی خلافت، ان کا وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا متفرع ہے ان کے جد امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پر، اور ان کے خلیفۃ الرسول اور خلیفۃ اللہ ہونے پر، اور ان کا وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ہونے پر. جیسے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو وہ ہم سے مناظرہ نہیں کر سکتا کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. ایک شخص ہے جو منکر ہے اللہ کا وجود ہی نہیں، یا کہتا ہے مجھے شک ہے اس کے وجود پر، تو اس کے لیے ہم بات نہیں کریں گے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں یا نہیں، جب اس کو مانتے ہی نہیں، اصل کو نہیں مانتے تو فرق کو کیا مانو گے. ایک شخص ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، کہتا ہے میں ان کو نہیں مانتا کہ وہ ایسے دنیا میں کوئی ایسا شخص گزرا بھی ہے، آپ سب آپ نے بنایا. اس کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے کہ اس کی سنت میں کیا نماز صبح 2 رکعت ہے، یا اس کی سنت شریعت میں نماز صبح کی کتنی رکعت، کیونکہ اصل کو نہیں مانتا وہ اصل پہ بات کریں گے. اب ان قبلہ کو ان کو بخوبی عالم ہے یا عارف ہیں، یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا ان کے خلاف اصل جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختلاف. کیا ابو بکر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا یا نہیں بنایا، اور کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا یا نہیں بنایا. ان کا یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر کو جانشین نہیں بنایا، عمر کو بھی نہیں بنایا. سوال نہیں ہے، آپ ایک ملت رکھتے ہیں، آپ دین رکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پیچھے ہیں، آپ میری بات نہ کاٹیں. مذہب کس طرح لوگوں کو آپ کے سوال ہی کس طرح لوگوں کو بتائیں گے. ان کا دوسرا حربت سے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے کہ امام صاحب جب ایک منٹ کہ امام صاحب جب پیدا ہو رہے تھے تو ان کی والدہ محترمہ کو حمل تو نہیں، حمل کا اثر بھی نہیں تھا، کبیران سے پہلو سے. تھوڑا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ادھر نہ جائیں خلیفۃ الرسول حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. آپ 12ویں امام کے متعلق یہ مجھے جو روایات ہیں آپ کی کتب میں کہ عمل کا اثر ہی نہیں تھا، یہ کیسے؟ میں آپ سے 12ویں امام کی معلومات جو ہے نا وہ معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، نالج حاصل کرنا چاہتا ہوں. کوئی آپ سے میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، میں تنقید نہیں اچھی بات ہے، آپ چپ ہو جائیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں. آپ جو ہے نا سوال ہم سمجھ گئے آپ کہ یہ بتائیں یہ جو عمل کا اثر نہیں ہے یہ کیا مسئلہ ہے؟ جی پہلو سے پیدا ہوتے مولوی راشد صاحب کے پیٹ اس کا کیا مطلب، اس پر بولیں. تو میرے محترم ناظرین یہ ان کا دوسرا حربہ یہی ہے کہ مجھے بولنے نہ، میری بات کاٹ دیں اور اپنی سوال نہیں آپ بولیں، میں خاموش ہوں. تو آپ خاموش ہو کر تو میں بول رہا تھا کہ عمل کا اثر نہیں تھا، لا نعمل فی البطون، اس پر بولیں. تو میری مرضی، جس طرح میں آپ کے سوال کے جواب دے دوں یہ میری مرضی ہے. جب میرے سوال ختم ہوا اور نہیں دیں بالکل دیں. آپ میں کیسے کہتا ہوں، کن مقدمات کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ میری مرضی ہے. میرے عزیز، میرے محترم مولوی صاحب، آپ کا سوال ہم سمجھ چکے ہیں، سمجھا دیں جو ڈاؤٹ ہے مجھے. آپ کا ڈاؤٹ، آپ کا سوال سب لوگ سمجھ چکے ہیں، آپ اس کو کئی دفعہ دہرا بھی چکے ہیں. تو اب آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے بات کاٹ دیں. اگر آپ بات نہ کاٹے ہوتے تو میں بھی بہت کچھ لیکن آپ کو بخوبی پتہ ہے، آپ کو بخوبی پتہ ہے، آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ میری بات کتنی. آپ اپنے منہ مبارک سے سمجھا دیں. آپ اس طرح نہیں ہوتی مولوی صاحب کہ آپ مجھے بات نہ کرنا ہے نا، میں جو کچھ کہتا ہوں آپ فوراً کاٹ دیں. جناب میں کہتا ہوں بولیں، اس پر بولیں. ماشاءاللہ شروع کریں، بتائیں. یہ اثر کے بغیر، عمل کے اثر کے بغیر تو پھر آپ خاموش رہیں گے. اگر خاموش نہیں رہیں گے تو میں جواب نہیں دیتا. بالکل وعدہ کرو کہ تم خاموش رہو گے. نہیں جواب چاہے میرا صحیح ہو چاہے میرا غلط ہو، آپ خاموش رہو گے. آپ وعدہ کریں گے؟ اتنا لمبا بناؤ کہ 2 گھنٹے گزر جائیں. غلط جواب 2 گھنٹے نہیں، 2-3 منٹ، 2 منٹ. میں نے 30 سیکنڈ بھی بات نہیں کی، آپ نے میری بات کاٹی ہے نا. تو یہ میرے محترم ناظرین، آپ سب کے عقول کے ساتھ ایک سخریہ، ایک مذاق، ایک طنز ہے کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے جواب نہیں دینے دیتے. تو عرض کیا آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین کہ بحث کی، مباحثے کی، مناظرے کی ایک ترتیب ہوتی ہے. اختلافی مسائل پہ بات کرنے کی ایک طبیعی اور منطقی ترتیب ہوتی ہے. جیسے ایک شخص، میں نے عرض کیا، بہت بخوبی آپ واقف ہیں کہ ایک شخص مثلا پہلی جماعت نہیں گیا، دوسری جماعت نہیں گیا، تیسری جماعت نہیں گیا، اس کو کالج میں داخلہ نہیں دیتے. مولوی صاحب کٹ گیا ان کا لائن. آگے صاحب آگے تشریف لائے. 1 منٹ میں آپ کو لے کے آتا ہوں دوبارہ. میں سمجھ گیا کہ آپ کٹ گئے، معاف کیجیے گا. تو اس کے ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے. حاصل ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے مسئلہ امامت اور جانشینی. یہ کہ ایک شخص کیسے پیدا ہوا ہے، اس کے پیدا ہونے کے میں کیا اعجاز تھا، کرامت تھا، میں اس کی طرف آتا ہوں، اس کی طرف آؤں گا. لیکن یہ اس بہت ساری ابحاث پہ متفرع ہے. جو اصلی ابحاث ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف کا، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا جانشین بنایا تھا، نہیں بنایا، عمر کو بنایا تھا، نہیں بنایا تھا. آپ سب خوب اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں بنایا تھا. تو اگر پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا ہے، اللہ نے نہیں بنایا، تو اس کی خلافت غیر شرعی ہے. کیوں اس کی خلافت کو آپ شرعی کہتے ہیں؟ اور ہمارا موقف یہ ہے، اور بخوبی آپ جانتے ہیں، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، اور اہل بیت علیہم السلام میں ان کے سر کا تاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وسیع رسول, اس بات پہ ہمارے پاس بہت سارے ادلہ ہیں, یہ اصل ہے, اس پہ آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ ہم سے دلیل طلب کیجئے کہ علی علیہ السلام وسیع رسول ہے, اس کی دلائل کیا ہیں, ہم دے دیتے ہیں. ہمارے اعتراضات کا یہ جواب دے دو کہ ابوبکر عمر پیغمبر کے وسیع نہیں ہے, خلیفہ نہیں ہے, ان کی خلافت غیر مشروع ہے, کیونکہ تم خود کہتے ہو کہ پیغمبر نے اس کو نصب نہیں کیا. جب نصب ہی نہیں کیا تو خلافت ہی بات ہے اس کا. نہیں, ابھی نہیں دیا, نہیں دیا نا بھائی, خاموش رہنا, بات نہ کاٹیں. خلافت اس کی باطل ہے, بات بدی ہی ہے. جب اصول پہ آ جاتا ہے نا, اصل پہ, جڑ پہ, ریشے پہ جب آ جاتے ہیں, اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے مولوی صاحب, کیونکہ اس کا سارے مذہب کا ابطال ہو جاتا ہے. کہاں گئے کہ ایک امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کیسے ہوئی ہے. تو میں عرض کرتا ہوں ان کی خدمت میں اور سارے ناظرین کے لیے کہ ان کی ولادت میں اگر اعجاز ہے, کرامت ہے, تو اس کے لیے آپ کو پہلے ماننا ہوگا. جو شخص نہیں مانتا کہ پیغمبر معصوم ہے, کوئی شخص نہیں مانتا کہ پیغمبر معصوم ہے, تو اس کے لیے اس کی حدیث حجت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا, اس کی حدیث حجت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص مانتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے, اللہ کے رسول ہیں, تو اس کی حدیث حجت ہے. اسی طرح کوئی شخص 11 اماموں کو نہیں مانتا بلکہ 12 اماموں کو نہیں مانتا, تو ان کی احادیث ان کے لیے حجت نہیں ہے, ان کی احادیث ان کے لیے حجت نہیں ہے. اگر ہم نقل کر دیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فلان جگہ پہ یہ اس طرح کا معجزہ ہوا ہے, تو اگر کوئی شخص ان کو معصوم نہیں مانتا ہے, ان کو حجت نہیں مانتا, تو لازمی بات ہے اس کے لیے وہ حجت نہیں. آپ آئے ہیں 12ویں امام کی پیدائش کیسے ہوئی, اگر میں یہ کہہ بھی دوں نا کہ مجھے نہیں معلوم, جیسے آپ لوگوں کے پاس اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے وہ حدیث دکھاؤ بخاری مسلم میں, مسند احمد بن حنبل میں, کہ رسالت پناہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی ہے, آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے ان کی ولادت پر. باؤ کا تجر و با لا تجر, یا شیخنا آپ کی بات جر دیتی ہے, میری بات جر نہیں دیتی. سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہر دفعہ نماز پڑھتے ہو, تم اذان پڑھتے ہو, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذان دیتے ہو, شہادت دیتے ہو ان کی رسالت کی. آپ خاموش ہیں, میرے جواب سنیے, جواب کا سوال کا جواب سن لیجئے, جو میں نے پوچھا ہے اسی کا بات کر رہا ہوں نا. آپ نے کہا 3 منٹ آپ نے فرمایا, ابھی جواب میرا ختم نہیں ہوا ہے, ابھی میرا جواب میں کیا کروں, جواب ختم نہیں ہوا, سے بات کرتا ہوں, میرا جواب ختم نہیں ہوا. میں نے نہیں, پھر یہ جو گھنٹہ آپ کا جواب تھوڑے چلے گا. ابھی ختم ہونے دونوں میں آ رہا تھا بھائی. باتیں ایسے صحیح ہیں کہ نہیں ہیں بھائی, ان کو برداشت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ تلوار جو ہے نا, میرا تلوار, میرے علم کا تلوار, میرے حجت کا تلوار. 2 منٹ نہیں ہوئے بھائی, خلافت اور امامت پر بات کریں گے. پہلے مجھے یہ جواب دیں کہ 12ویں امامت کی جو ولادت ہوئی ہے, جو آپ نے کتب میں لکھا ہوا ہے کہ حمل کا اثر نہیں تھا, پیدا ہو رہے تھے, یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ اچھی بات ہے, میں سمجھ گیا آپ کے سوال کو. 10ویں مرتبے کے لیے بات کریں, 10ویں مرتبے کے لیے میں آپ کا سوال سمجھ گیا, میں جواب دے رہا ہوں, تو آپ خاموش تسلی سے سنو. آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ سنیں گے, پھر بھی وعدہ توڑ دیا آپ نے. وعدہ بھول گئے. منافق کے 3 علامات ہیں نا, بغیر عمل اثر کے. منافق کے 3 علامات ہیں, یہ کہ وعدہ دیتا ہے, وعدہ توڑ دیتا ہے. آپ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا جواب سن لوں گا, جواب سن لوں نا. پھر یہ منافق کے 3 علامات ہیں, یہ میرے سوال کا جواب ہے. تم مجھے جواب دینے نہیں دیتے نا. 2 منٹ میں دوں گا, آپ ولادت پہ آئے, آپ مجھے بات کر رہے تھے, اتنے منٹ آپ نے بات کی, یہ نہیں دینے دیا. ٹھیک ہے بھائی صاحب, یہ لوگ مجھے جواب نہیں دینے دیتے, تم دوسرا سوال کرو. اگر تم مجھے جواب نہیں دینے دیتے تو ادھر آئے کیوں بھائی؟ بولے میرے سوال پر بولے کہ جب 12واں امام پیدا ہو رہا تھا, ان کی والدہ کو عمل تو نہیں, عمل کا اثر بھی نہیں تھا, یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ اچھی بات ہے, ان کا سوال یہ بار بار سوال دہراتے ہیں, تو سن لو. پھر عرض یہی ہے کہ سن لو, میں جواب کیسے دیتا ہوں. جواب دو نا یار صاحب, آپ اتنے بڑے عالم ہو کر بھی یوں کرتے ہیں. کوئی فائدہ ہے جواب دینے کا جب آپ سن نہیں رہے, بات کاٹ دیتے ہیں. بڑا سے بڑا عالم ہو, وہ جواب آپ اس کو بولنے نہ دیں, کوئی فائدہ ہے؟ نبی بھی یہاں پہ ہو نا, بسم اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں پہ خطبہ دے دیں, اس کو بات نہ سنیں, بات کاٹ دیں, اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے بھائی؟ جبرائیل بھی آ جائے ادھر, جواب دے دیں, اس کو آپ اس کو بات نہ سنیں, کوئی فائدہ ہے جواب دینے کا؟ اچھا سن لو بھائی صاحب عزیزو, کہنے کا مقصد یہ ہے, دوبارہ شروع کرتے ہیں, یہ بھی بار بار سوال اپنا دہرائیں گے. آپ سوال ولادت کیسی ہوئی بھائی, سن لو, سن لو, تم نے وعدہ دیا کہ سوال جواب سن لو گے. عرض یہ تھا میرے محترم ناظرین کہ اصلی مسائل پہ یہ کبھی گفتگو نہیں کریں گے, اور مجھے اپنے بھائیوں سے یہی استدعا ہے کہ یہ اصلی مسائل پہ کیوں گفتگو نہیں کرتے. اصلی مسائل پہ یہ آتے ہیں ولادت کے احوال پر, تو میں ان سے پوچھتا ہوں, اور بھائی صاحب بات کرنے دو نا, پھر شروع ہو گئے, 10 سیکنڈ بھی نہیں ٹھہرا, ولادت کے احوال پہ آ جاتے ہیں. اصلی مسائل پہ گفتگو نہیں کریں گے, ولادت کے احوال پہ آ جائیں گے. اس شخص کا جس کا ولادت, اس کو امام نہیں مانتے, اس کے باپ کو بھی امام نہیں, اس کے دادا کو بھی امام نہیں مانتے, تو پہلے اصل کو تسلیم, اصل پہ بات کرتے ہیں, پھر اس کے آ جاتے ہیں کہ اس کی ولادت کیسی ہوئی ہے. آپ اپنے کتب میں جائیے, مجھے بتائیے کہ حضرت سردار انبیاء, خاتم الانبیاء
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی؟ اس کو مجھے حدیث دکھائیں، یا آپ کا بخاری ہے، یا مسلم ہے، یا مسند احمد ابن حنبل ہے، یا مسند بزار ہے، دوسرے اتنی کتابیں ہیں آپ کے پاس، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیں اگر مجھے علم نہ 12ویں امام کی ولادت کیسی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا، جیسے کہ کوئی مسلمان نہیں، جواب نہیں دیا میں نے، سن لو، ٹھیک نہیں، ابھی جواب سن لو، جیسے کہ کوئی ابھی جواب نہیں دیا نا، جواب دینے دو بھائی، چپ کرو، تم ایک سوال کرتے ہو تو جواب سن لو، جواب اگر اہم ہو تو سوال اگر اہم تو اس کے جواب میں ٹائم لگتا ہے، میں جادوگر نہیں ہوں بھائی، مداری نہیں ہوں کہ ایک ہی سیکنڈ میں سب کچھ ختم کر دوں، مجھے جواب میں ٹائم لگتا ہے۔ کتنا ہو گیا ہے مولوی عبد الراشد صاحب، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ شخص ڈرتا ہے، وہ شخص مضطرب ہوتا ہے جواب سے، کیونکہ اس کا جواب سے وہ جواب اس کی کمر توڑتا ہے نا، تو آپ سن لیں، وہ ہے جو جواب نہیں دیتا، جواب سے دوسری طرف جاتا ہے، وہ جواب ہی تو دے رہا ہوں نا، جواب کامل ہونے دو، پھر تم فیصلہ کرو کہ جواب غلط تھا۔ جواب دیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، بغیر عمل کے اثر کے پیدا ہوئے۔ بھائی چپ کر، تم چپ کرو، جواب ختم ہو تو پھر کہہ دینا جواب غلط تھا آپ کا۔ وہ لوگ بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ سب پاگل نہیں، ان کے سب عقل ہیں، آپ نے سب کا مذاق اڑایا ہے۔ امام کے 12ویں امام کے معرفت کے بغیر جو لوگ مر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا، بتا دیں کھل کر۔ تو میرے محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت کے بغیر ہر شخص جہنمی ہے، تو ان کی ولادت کے احوال کے کیا ہیں، کیسے متولد ہوئے، کس دن متولد، وہ تاریخ بھی اس پہ نزاع ہے، وہ یوم ولادت پہ نزاع ہے، تو یہ تو سب سمجھتے ہیں، وہ نہیں معلوم کہ یوم ولادت کون سی، تاریخ وفات پہ بھی نزاع، حالانکہ اس تاریخ وفات پہ تو کم از کم نزاع نہیں ہونی چاہیے کہ کس دن وہ دنیا سے گئے، اس پہ بھی نزاع ہے، خود جماعت مخالفین میں نزاع۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی شخص کی ولادت کیسے ہوئی ہے، میں جواب ختم نہیں ہوا، جواب سن لو تم بھائی، جواب کے کئی پہلو ہیں، پلیز 2 منٹ میں پورا کریں۔ ہاں 2 منٹ میں پورا نہیں کر سکتا، ہاں جادوگر نہیں ہے۔ تو اگر اس کی ولادت کے احوال بھی نہ معلوم ہو نا، ولادت کے احوال معلوم نہ بھی ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسی ہوئی ہے، کہاں پہ ہوئی ہے، کس طرح اس کے اخبار کیا ہیں، یہ آپ کو نہیں معلوم، تو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا ان کی رسالت پر۔ اب آتے ہیں آپ کی اس بات کی طرف کہ اشیاء حدیث میں یہ لکھا ہے کہ ان کے والدہ ماجدہ میں حمل کے آثار نہیں، تو وہ کیسے دنیا میں ہیں؟ تو میرے محترم ناظرین، اس کا جواب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ میں ان مسائل پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نے عرض کیا اصل کیا ہے، بحث کی منطقی ترتیب ہوتی ہے، آپ منطقی ترتیب کو چھوڑ کر، کیونکہ آپ بحث نہیں کرنا چاہتے، آپ احتجاج اور مستدلال نہیں کرنا چاہتے، آپ کیونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں اور ادلہ سے آپ ڈرتے ہیں، آپ نے وہ فرع پہ پکڑ گئے، وہ فرع کے ولادت کے احوال۔ عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، ہمارے اور آپ کے سامنے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی ولادت، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں؟ مصر میں پیدا ہوئے۔ کس کے دور میں پیدا ہوئے؟ فرعون کے دور میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ آل فرعون بنی اسرائیل کو بری طرح سے عذاب کرتے تھے۔ وہ عذاب کیا تھا کہ آل فرعون کرتے تھے بنی اسرائیل سے؟ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اگر بچہ تھا، اگر مولود نرینہ ہوتا تھا، مذکر ہوتا تھا تو اس کو ذبح کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اگر کسی شخص کے ہاں اس کی برت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے بچے کی، تو فوراً فرعون والے آ کے چیک کرتے تھے یہ جو پیدا ہوا ہے یہ مرد ہے، یہ نر ہے، بچہ ہے یا بچی، اگر بچہ ہوتا تھا تو اس کو ذبح کرتے تھے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ، اگر بچی ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی بلا، بہت بڑی امتحان تھی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل سب مومن، سب مسلمان، 100 صلوات کے پابند، اور فرعون والے سب کافر۔ کافر مسلط ہیں کن پر؟ اہل ایمان پر، ان کے بچوں کو ذبح کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی ولادت ہو، جس حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو فرعون والوں نے کیوں نہیں چیک کیا؟ وہ تو چیک کرتے تھے کہ بچہ پیدا ہو جاتا، چیک کرتے تھے کہ یا کہ میل ہے یا فیمیل ہے، بچہ مذکر ہے یا بچی ہے، مؤنث ہے، چیک کرتے تھے، مذکر ہے تو چھوڑتے تھے، مؤنث ہے تو مذکر ہے تو ذبح کرتے تھے، مؤنث ہے تو چھوڑتے تھے۔ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو کیوں نہیں چیک کیا؟ پتا آپ لوگوں کو؟ اس لیے کہ ان کے والدہ ماجدہ کے بھائی جواب سنو نا، ہاں یہی کہہ رہا ہوں، بتا دیں آپ کیوں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی والدہ کا پیدائش کے بعد چیک نہیں کیا؟ فرعون والے آ کے پوچھتے کہ یہ بچہ کیا بچہ نر ہے یا مادہ ہے، کیوں نہیں چیک کیا؟ کیونکہ
حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی والدہ کی جو حمل تھی وہ بالکل مخفی. اللہ نے اس بچے کو زندہ رکھنے کا اور اس کو حفاظت کرنے کا ذمہ داری لیا تھا, کیونکہ فرعون نے وعدہ کیا تھا, فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو موسیٰ پیدا ہوگا وہ میں اس پہ اس کی سلطنت, میری سلطنت اس کے ہاتھ پہ ختم ہوگا. تو فرعون بنی اسرائیل میں چیک کرتے تھے وہاں پہ مرد پیدا نہ ہو, ہر بچے کو ذبح کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ موسیٰ آئے گا, موسیٰ پلے گا, بڑھے گا, جوان ہوگا, موسیٰ نبی بن جائے گا, موسیٰ فرعون کو ذلیل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی حیات کی حفاظت ان کے والدہ کے پیٹ سے شروع. ابھی والدہ حمل ہے لیکن حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوتے. اگر حمل کے آثار ظاہر ہوتے تو فرعون والے چیک کرنے آ جاتے. فرعون اور فرعون کے لشکر اور فرعون کی جانب سے جو پولیس فورس تھی بنی اسرائیل پہ مسلط تھے, وہ آ کے چیک کرتے یہ خاتون جو تھی کیا تھی, یہ تو حاملہ تھی, ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا, آ کے چیک کریں ان کو, آپ کو چیک کریں. لیکن وہ کبھی چیک کرنے نہیں آئے. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ان کے والدہ کو وحی ہوئی کہ اس کو صندوق میں رکھو, صندوق کو دریا میں پھینک دو. انہوں نے وہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو واپس پلٹا دیں گے, اور ہم نے اس کو انبیاء و مرسلین سے بنا دیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت 12ویں امام جو ہیں موسیٰ صرف بنی اسرائیل کے منجی تھے. موسیٰ صرف ایک فرعون کو ہلاک کرنے والے تھے. حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی جو ہیں وہ سب فراعنہ کے خاتمہ کرنے والے ہیں, اور وہ نہ صرف موسیٰ نے صرف بنی اسرائیل کو نجات دیا. حضرت وصی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے دنیا کو فرائنہ اور کفر و شرک سے نجات دیں گے. اور ان جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی حیات خطرے میں تھی, ان کی حیات خطرے میں. اب ان کے والدہ پہ اگر حمل کے آثار ظاہر نہ ہو, یہ ایک اعجاز ہے, ایک کرامت ہے, لیکن آپ اس کو نہیں مانتے. لازمی بات ہے, آپ مولوی صاحب ہیں, آپ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ شیعہ حدیث میں موجود ہے, آپ کے حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ اگر آپ کے کتب میں موجود ہوتا, بخاری مسلم میں موجود ہوتا, تو آپ مان لیتے. لیکن یہ شیعہ حدیث ہے کہ ان کی والدہ پہ حمل کے آثار نہیں تھے, اور پھر تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ یہ بچہ یہاں پہ پیدا ہونے والا ہے, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. آپ نہیں مانتے اس حدیث کو, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا رائے حل یہ نہیں ہے کہ ہم آ کے اسی مسئلے پہ گفتگو کریں, کیونکہ اس مسئلے میں یہ متفرع ہے. میرے مولوی صاحب بات سنو اچھی طرح, بات سنو. ابھی نہیں دیا. یہ مسئلہ متفرع ہے. یہ مسئلہ متفرع ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کی حجیت. ہم شیعہ ان حدیث کو صحیح مانتے ہیں, آپ نہیں مانتے. ہم شیعہ ان کو صحیح کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کی امامت مانتے ہیں. آپ ان کی امامت کو نہیں مانتے, امامت کو نہیں مانتے. تو لہذا بات میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. بات واپس آئے گی اصل پر. مولوی صاحب ہم پہ آپ سے میری بات سنیں نا, ابھی ختم ہونے کا نا, 20 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا, 20 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا. نہیں ہاں 20 سیکنڈ سن لینا, میں نے جواب دے دیا لیکن میں خاتمہ کر رہا ہوں. تو یہاں پر میرے محترم ناظرین, یہاں پر بات اصل کی طرف پلٹ جاتا ہے. یہ حدیث ہمارے پاس حجت ہیں, اس لیے نہ ہم اس کا مذاق اڑائیں گے نہ اس کا کوئی شک کریں گے. یہ صحیح, آپ نہیں مانیں گے, آپ اس کا مذاق اڑائیں گے. تو کیونکہ آپ ان حدیث کو حجت نہیں مانتے. نہیں بات آگے, بات سنیں پلیز. بات اصل کی طرف پلٹ جاتے ہیں. مولوی صاحب ہم فروع پہ آپ پہ بات نہیں کریں گے, ہم اصل میں بات کریں گے. ہم اصل میں آپ کے ساتھ بات, آپ نے مجھ سے سوال کیا تو مجھے بھی حق ہے آپ سے سوال کرنے کا. آپ مجھے بتائیں کیوں آپ ابو بکر کی خلافت پہ بات نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کیوں گئے اتنی دور چلے گئے؟ آپ کے پاس خود اپنے بات سنو میرے سوال اچھی طرح سے سنو, سوال نوٹ کرو تاکہ تم سوال کا جواب دے دو. مولوی صاحب مجھے سوال کا جواب دے دو, تمہیں کیا شرم ہے؟ تجھے کیوں اس بات سے خجالت ہے, کیوں اس بات پہ جرأت نہیں ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ بات کرو؟ کہ اس کی خلافت کیوں صحیح ہے, اور امیر المومنین صاحب کی خلافت پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ نہیں ہے, کریں گے, ہے بالکل ہے. ڈرتے ہیں آپ. اگر ہے نہیں, دیکھو چپ کرو, میری سوال ختم ہو, سوال جب ختم ہو تو جواب دینا, سوال جب ختم ہو تو جواب دے دینا. سوال سن لو اچھی طرح سے, ابھی نہیں ہوا ختم, سوال سن لو. سوال اپنا سوال اس نے 10 دفعہ دہرایا ہے, آپ نے اپنی سوال 10 دفعہ دہرایا ہے. میری سوال مجھے بھی سوال کرنے کا وقت دے دو نا, مجھے سوال کرنے کا حق نہیں ہے. آپ اس پر تھوڑا مجھے سمجھائیں. ایک منٹ آپ خاموش, نہیں مجھے میں سوال کروں گا تو پھر آپ کی باری ہوگی. میں سوال کروں گا پھر آپ کی باری ہوگی. میں سوال کروں گا پھر آپ کی باری ہوگی. مجھے سوال کرنے ایسے نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ آپ نے سوال کیا, آپ نے سوال کو 10 دفعہ آپ نے دہرایا. نہیں میری باری ہے, میں سوال کروں گا. آپ سے بات کریں گے نہیں مجھے ابھی سوال کرنا ہے. نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, مجھے سوال نہیں کرنے دے رہے. لوگوں دیکھو یہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. موسیٰ علیہ السلام کے عمل کو مخفی کیا گیا, اس طرح مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو, مجھے سوال کرنے دو. کیوں نہیں اس طرح نہیں ہوتی بھائی, نہیں مولوی صاحب اس طرح نہیں.
نہیں، اس طرح نہیں، جب تک آپ خاموش نہیں ہوتے نہیں، میں آپ کا سوال مجھے کر مجھے دیتا ہوں، بات میں کرنے کر دو، دیتا ہوں۔ مجھے بات کرنے دو، میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، نہیں ختم بات، اس طرح نہیں ہوتی، امامت پر آپ کیوں بات نہیں کرتے؟ نہیں بھائی صاحب، ہم کریں گے، اس طرح نہیں ہوتی، آپ سے نہیں بات کریں گے خلافت نہیں، پر اور امامت پر۔ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، چپ کرو پلیز، چپ اس کریں، سے نہ بھاگیں، اس سے آپ کو کیوں خجالت ہو رہی ہے؟ ایک منٹ میری بات سنیں، آپ نہیں، نے جواب دیا نہیں، کہ مجھے سوال کیوں کرنے دے رہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا گیا، عمل کو مخفی رکھا گیا، اس طرح بارے امام کے عمل کو بھی مخفی رکھا گیا۔ بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو، میرا سوال کرنے دو، نہیں میں اس طرح آپ کو نہیں بات کرنے دوں ولادت اور گا، عمل نہیں، ایک منٹ آپ بار کے نہیں جس طرح آپ، میں بھی خاموش آپ بھی خاموش، دیکھو کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، میں خاموش آپ بھی خاموش، اگر آپ مجھے نہیں بات کرنے دیتے تو میں بھی آپ کی آواز نہیں سنوں گا، آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، مجھے بات کرنے دو بھائی صاحب، اس طرح نہیں ہوتی، اس طرح نہیں ہوتی، نہیں نہیں، بالکل بالکل نہیں، جب تک آپ تہذیب نہیں سیکھیں گے، مجھے بات نہیں کرنے دیں گے تو میں بھی آپ کا بات نہیں سنوں گا، مجھے بالکل نہیں سنائی دے رہی، یہ ان کا کٹ گیا بھائی، لائن ان کا کٹ ڈراپ ہو گئی ان کی بات، بھائی صاحب تصون العظام ثم سبیل یسر، جو کہتی ہیں آیات کے انسان کا بچہ بھائی مجھے میری بات کامل ہونے دو نا، وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ نطفہ خون بنتا ہے، پھر وہ خون بوٹی، پھر یہاں آپ یہ جو ثابت کر رہے ہیں امام کی ولادت اور 12ویں امام کے ماں کا جو حمل کا نہ ہونا ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ قیاس کرتے ہیں آپ، قیاس نہ کریں، اس لیے آپ کوئی ایک آیت پڑھیں کہ 12واں امام جو حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ہوگا، جو محترمہ بی بی نرجس بی بی صاحبہ کا بیٹا ہوگا، جو ہے وہ واجب الاطاعت ہوگا، معصوم الخطا ہوگا، عالم الناس اعجب الناس افضل الناس ہوگا، کوئی آیت پڑھیں کہ وہ اس طرح معجزے سے پیدا ہوا، یہ قیاس کر کے کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو، قیاس سے ثابت نہ کریں، کوئی آیت پڑھیں، ختم ہوگی بات آپ کی، پڑھیں بسم اللہ، کوئی آیت پڑھیں، یہ کیا مثال کیا اول من قاس ابلیس، آپ نے کتنے حوالے میں دے سکتا ہوں، سب سے پہلے آپ کا مذہب ہے، میں سے آپ طرف جاننا چاہتا ہوں جناب، کسی اور کا نہیں، آپ کی بات آپ سب چیز کی طرف آئیں گے، خلافت پہ آئیں گے، امامت پہ آئیں گے، پہلے 12 امام جس کا مدار ہے آپ کے مذہب پر، کیونکہ آیت استخلاف بھی اس پر صادق آ رہی ہے، جو ظلم اور بربریت سے زمین کو بھر دے گا، پورے مذہب کا جس پر مدار ہے، آپ اس کی ولادت ثابت کر رہے ہیں قیاس سے، اول من قاس ابلیس، اور بھائی آپ کتنی روایات صحیح ہیں آپ کے کتب میں، تو آپ یہ قیاس نہ کریں، کوئی پڑھے آیت جس طرح میں نے جو ہے نا وہ آیتیں پڑھی ہیں، اس میں امام غیر امام، نبی غیر نبی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہے، بس انسان جو ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے میں رہتے ہیں، وہاں بنتے ہیں، ثم سبیل یسر، وہاں سے نکلتے ہیں، اب خلاف عادت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گیا، قرآن میں ہے، آدم علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئے، قرآن میں ہے، 12ویں کا یوں پیدا ہونا بغیر عمل اثر کے کس آیت میں ہے؟ ختم ہو گئی بات آپ کی مولوی صاحب، بسم اللہ۔ تو مولوی صاحب آپ نے تقریر اچھی کیا، تھینک یو سر، خدا آپ کو جزائے خیر دے، خداوند متعالی آپ کو توفیق میں اضافہ فرمائے، تو آئیے ہم اب ایک دوسرے سے عہد کریں، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو، ہم اگر ایک دوسرے کی بات کو کاٹیں گے، ایک دوسرے کو بولنے نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی بات کاٹتے ہیں۔ 3 منٹ آپ بولے، 3 منٹ میں بولتا ہوں، ہاں نہیں آپ کیونکہ آپ 3 منٹ آپ بولے، 3 منٹ دیکھیں یہ بھی بے انصافی ہے، بے انصافی ہے، کیونکہ سوال یہ کرتے ہیں، جواب میرا دینا میرا کام ہے، ٹھیک ہے نا، سوال کرنے میں ٹائم نہیں لگتا، میں 2 منٹ آپ 5 منٹ بولے، نہیں میں 2 منٹ بولتا ہوں آپ 5 منٹ بولے، ٹھیک ہے مولوی صاحب اس طرح نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو شخص بولتا ہے آپ اس کی بات کو نہ کاٹیں، اس کی بات پہ کے درمیان چیخ نہ ماریں، میں 2 منٹ بولتا ہوں آپ 5 منٹ بولے، لیکن مولوی صاحب تہذیب کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے سوال کیا، میں نے آپ کے سوال کو سنا، آپ نے سوال کو 10 دفعہ دہرایا، میں نے سنا ہے، تو مجھے بھی حق ہے، چاہے میرا سوال باطل ہے، میرا سوال غلط ہے، مجھے کہنے کا حق ہے، میں سوال طرح کروں، آپ مجھے طرح کرنے نہیں دیتے، دے تو جواب نہ جناب، بسم اللہ کریں، دے میں سن رہا ہوں، دیں بسم اللہ، پھر آپ اسی وعدے کو آپ توڑ دیں گے نا، 20 سیکنڈ کے بعد بھول جائیں گے، پہلے بھی وعدے کر چکے 20 منٹ تو نہ بولے نا، 20 منٹ تو نہ بولے، 20 منٹ میں نے بات نہیں کیا، میرا جواب تو 20 منٹ میں نے بات نہیں کیا، ایک آیت پڑھ دیں 2 سیکنڈ لگ جائیں، دیکھیں میں نے 20 منٹ بات نہیں کیا، میں نے کم بات کی ہے، لیکن آپ سے تقاضا یہ ہے آپ اس کی ولادت حمل کو موسیٰ علیہ السلام کے کیا سے ثابت نہ کریں، آیت پڑھیں، بسم اللہ، جی صحیح ہے، میں آپ کا سوال بہت دفعہ، یہ مولوی صاحب کو اپنے سوال دہرانے کا بڑا شوق ہے، ان کو جواب سے ڈر لگتا ہے، جواب کمر توڑ ہے ہمارا، تو سوال بار بار دہراتا ہے، تو عرض یہ ہے میرے محترم، ان سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے، پہلا سوال ان سے یہ ہے جنہوں نے سوال کرنے نہیں دیا، کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں
اصل پہ یہ کیوں بات جواب نہیں ہے۔ کرتے؟ پھر بات شروع کر دی نا سوال میرا یہ میرے محترم جواب ہے ناظرین، میرا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں کیا عرض پیش کیا؟ جواب ہے میرا پہلا پھر شروع کیا، پھر شروع کر دی نا۔ میں آپ سے 12 امام کی معلومات معرفت آپ کو سمجھ کرنا گیا، چاہتا ہوں، سمجھ جو گیا بھائی۔ علماء سے میری گفتگو بھائی ہوئی ہے، سمجھ گئے۔ وہ نہیں بتا سکتے، آپ بتائیں، آپ بڑے عالم ہیں۔ ہاں اور بھائی میں سمجھ گیا آپ کی بات، کیوں آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے؟ اب آپ بڑے عالم ہیں۔ اب عزیزو کیا کرتے ہیں؟ ان کی بات کو میوٹ کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے تو میں آپ کو میوٹ کر دوں، میں جواب دے دوں تاکہ دوسرے کم از کم میری بات سنیں۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت تو پھر خاموش رہیں، بولیں، تو پھر خاموش رہیں، مجھے بات کرنے میں دیں۔ ٹائم دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کی خدمت میں عرض ٹھیک ہے۔ کیا بحث کی 12 ہو کر 10 ہوئے، آپ 15 تک بولیں۔ نہیں، وہ کوئی سے اتنی دیکھیں میں جتنی ضروری بات کروں گا شاید اس سے کم پہلے ختم ہو جائے۔ مولوی صاحب آپ کی خدمت میں نے جی، عرض جی، کیا، ٹھیک ہے، واضح طور پہ عرض کیا کہ بحث کی ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے۔ اب پہلے آپ اصل پہ بات کریں گے، پھر فرع پہ بات کریں گے، اصل پہ بات کریں گے، پھر فرع پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بحث اصل نہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اصل ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا تو وہ پھر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کرنا یہ بےہودہ ہے۔ اللہ ہے ہی نہیں تو اس کا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہوگا، خالق زمین و آسمان ہے تو اس کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام لے کے آئے، تو پھر اس بات کی گنجائش ہے۔ جب آپ اصل کو نہیں مانتے میرے بھائی، امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانتے، اس کی جگہ ابو بکر کی امامت کو مانتے ہیں، اس کو آپ چھوڑ گئے، اصل امامت کو چھوڑ دیا جو اصل ہے، آپ فرع پہ آ گئے، اور فرع پہ بھی ولادت کے احوال پہ، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ولادت کے احوال پہ آپ ہمیں آیا دکھائیں۔ عزیزو ان کے پاس، خود ان کے پاس کیا کوئی آیا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، یا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیا واجب نہیں ہے؟ ان کی ولادت کیسے ہوئی ہے؟ کتنے حدیث ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ کوئی حدیث ہے نہیں، کوئی حدیث ہے نہیں۔ جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے متعلق آپ کے پاس حدیث نہیں ہے ان کی ولادت کیسے ہوئی ہے، اور ان کی ولادت کے وقت جو معجزات ہوئے ہیں، جو معجزات وہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، تو اب آ کے 12ویں امام کی ولادت کے وقت بات کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی ولادت قرآن مجید سے ثابت کریں کہ ان کی ولادت کے وقت معجزات ہوئے۔ تو بھائی صاحب آپ جو ہے نا، آپ اصل پہ آ جائیں، آپ سے استدعا یہی ہے۔ اصل ہے ابو بکر کی خلافت اور امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت، عمر کی خلافت اور امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت۔ ہم ان کو غاصب مانتے ہیں، ان کی خلافت باطل ہے۔ خود تم کہتے ہو کہ ان کی خلافت پہ نص نہیں ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت پہ نص ہے، جس پہ نص ہے، جس کو اللہ کہتا ہے امام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام ہے، اس کو تم امام نہیں مانتے، اور جس کی امامت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے، یعنی خلافت غیر شرعی ہے، تم اس کو امام مانتے ہو۔ تو میرا سوال آپ سے ہے مولوی صاحب، اس موضوع پہ آپ کیوں ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ جو اصل ہے آپ فرع پہ کیوں چلے اب 3 منٹ ہو گئے، 2 منٹ باقی ہیں۔ ابھی جواب دے دو، بسم اللہ۔ میرا 2 منٹ آپ کا، میں نے 2 منٹ آپ کو ہدیے میں دے دیا، میرے سوال کا جواب دے دو، کچھ اور نہیں کہنا۔ یہ جو آپ ابھی تک بولے ہیں یہ میرے سوال کا جواب تھا۔ آپ کے سوال کا جواب دے چکا میں ہوں، سوال پوچھ رہا میں سوال کا ہوں جواب کہ دے چکا ہوں، اور اب یہ میرے سوال کا نوبت ہے، میں نے آپ سے سوال کیا، سوال کا جواب دے دو۔ اب خاموش ہے نا، اب آپ خاموش ہو جائیں۔ میرے سوال کا جواب دینا بھائی صاحب۔ جواب دیا جاتا ہے، سوال نہیں کیا جاتا۔ میں نے آپ سے سوال کیا ہے بھائی، نہیں کر رہا، میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، ابو بکر کی خلافت پہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ بسم اللہ۔ تو میں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے کہا کہ 12ویں امام کی ولادت ہوئی ہے، ان کا عمل نہیں تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا، میں نے کہا آپ یہ کیا سن ثابت کر رہے ہیں؟ کیا سن ثابت نہ کریں، کیونکہ اول من قاس ابلیس، آپ نے اس کا میرا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ مجھ سے سوال نہ کریں، یہ بات نہیں ہے کہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، ابھی آپ کو تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ان کو تو پتا چلے اپنے امام کی معرفت کا۔ میں جن سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے، ان کو تو پتا چلے۔ آپ مجھ سے سوال بعد میں پوچھنا جب خلافت و امامت پر بات ہوگی۔ اب اس کا مجھے سوال کا جواب دیں کہ آپ اس کو کیا سن بھلا کس طرح ثابت کر رہے تھے؟ قیاس کرنا کیا آپ کے یہاں جائز ہے؟ کیا 12ویں امام کی امامت قیاس سے ثابت ہے؟ 12ویں امام کے اس مسائل پر کوئی نص آپ کو ہے؟ بھائی آپ کہہ دیں کہ یہ جو ولادت ہوئی ہے خلاف عادت ہوئی ہے نا، قرآن کے، میں کہتا ہوں کہ قرآن کے خلاف ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو اصول کافی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن کے خلاف ہو فدعوہ، اس کو چھوڑ دو۔ میں نے آیتیں پڑھی ہیں کہ بھائی انسان پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں، پھر نطفہ، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ، پھر وہ عظام ہوتا ہے، پھر اس پر گوشت چڑھتا ہے، پھر ایسے عمل کے آثار ہوتے ہیں، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے عمل۔ قرآن یوں کہتا ہے سب کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ تو اب جو خلاف عادت، خلاف فطرت پیدا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی دلیل ہو جو قرآن میں ہو نا۔ قرآن کو ایسے آپ کے قیاس سے رد کر دیں گے کہ جی موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ بغیر عمل اثر کے ہوئے پیدا، تو یہ بھی ہو گئے۔ یہ تو آپ قیاس کر رہے ہیں۔ آپ مجھ سے سوال نہ پوچھیں، آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ 12ویں امام کی آپ ولادت قیاس سے کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ یہ قیاس آپ نے کیوں کیا؟ بات ختم ہے آپ کی؟ یا کہتے مجھے پتہ نہیں ہے، یا کہتے مجھے پتہ نہیں ہے۔ بات ختم ہے آپ کی؟ بات ختم ہے یا نہیں؟
अभी सुने अलैयारी साहब, ठीक है, इसको मैं छोड़ता हूँ, तर्क करता हूँ, ये मेरा आपके ऊपर कर्ज है, नेक्स्ट टाइम आप मुझे इसका जवाब देना। कर्ज अब नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने, आपने एक मिनट, तो बात यह है कि मैं 12वें इमाम के मुतालिक आपसे मालूमात हासिल करना चाह रहा था। दूसरी मेरी बात ये सवाल ये है कि आपके कुतुब में लिखा हुआ है अल इमामुल महदी फी मसादिर उलमा शिया इलल शराय वगैरह, या मैंने ये बात करूंगा आप समझ जाएंगे किन किन किताबों में है कि जो 12वां इमाम है उसकी गैबत हुई है, वो चंद साल के थे तो वो गायब हो गए, और वो खौफ की वजह से गायब हो गए, मखाफतल कत्ल कौमा इला बतनी ही, ऐसी रिवायात मौजूद है। उनको कत्ल किया जा रहा था, उनको डर था, जालिम बादशाह था, लोगों ने डरा के धमका के जो है ना उनको गायब किया, इसलिए इमाम जो है ना वो 12वें गायब हो गए। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि किसका खौफ था इमाम साहब को, वो खौफ से जो है वो गायब हो गए या बगैर खौफ के गायब हो गए? उसका भी जवाब दे देते हैं। बात आपकी खत्म है भाई साहब? दे देना, बिस्मिल्लाह। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा कि हमने अपना सवाल इनके सामने वाज़ेह तौर पे तरह किया। हमारा सवाल ये था कि क़िबला आप उसूल पे क्यों बात नहीं करते। उस सवाल को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सब आकिल हैं, जानते हैं इन्हों के ये किस तरह सवाल को हटते हैं। कि क्या हो गया है, अभी मेरी बारी है, आज सबको पता चल गया है। मेरी बारी है या आपकी बारी है? आप बिस्मिल्लाह। तो सबको पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने बार बार कह दिया, ये सवाल बहुत वाज़ेह है। अबू बकर की खिलाफत तुम खुद कहते हो कि मंसूस नहीं है, उमर की खिलाफत मंसूस नहीं है, यानी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खलीफा नहीं बनाया, उसको जानशीन अपना नहीं बनाया, तो उसकी खिलाफत यही गैर शरई, हम इसी को कहते हैं कि काम जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाजत नहीं दी है, उसको नस, उस पर कोई नस नहीं है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून ज़ालिमून। तो ये उनकी खिलाफत मा अंज़लल्लाह के मुवाफिक नहीं है। अल्लाह ने कोई हुक्म नहीं दिया कि ये मेरा खलीफा होगा, बल्कि बिलअक्स अल्लाह ताला ने अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम का इमाम बनाया। असल पे बात करें, तब ये आयत पढ़ना, मेरी बारी है आपकी, फिर शुरू हो गया ना, फिर शुरू हो गया। तो असल पे बात करें, मैं जो है ये देता हूं। हाँ, असल कम से कम हमें बताएं मौलवी साहब, आपसे सवाल यह कि आप अबू बकर की खिलाफत की मशरूइयत पे क्यों बात नहीं करना चाहते? जो असल हमारे दरमियान आपके दरमियान निज़ाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इमामत उनकी मंसूस है, इस पे क्यों नहीं बात करना चाहते? आप चले गए इमाम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई है, हम आपके सवाल समझ गए और आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन लेकिन हम दुनिया को बताना चाहते हैं। गायब पर बात हो रही, गायब कैसे हुए? ठीक है, बता देते हैं हम दुनिया। मेरी बारी है भाई, मेरी बारी है, मेरी बारी। आप खामोश हैं, भूल गए थे, फिर ये भूल जाते हैं। का डर था, सुन्नी का डर था, ये पूछ रहा हूँ। वही बता देंगे। इन्नहुम सलातुल्लाहि अलैहिम यत्तकून मिन गुल्लाति शिया। ओ भाई बात को बात सुन, ओ भाई मेरी बारी है ना, डरते थे हमारे इमाम। ओ भाई मेरी बारी है ना, आपकी बारी। जो ज्यादा मुहब्बिन शिया थे ना, उनसे डरते थे, उनसे डर था। तो ये जो इमाम डर के जो है ना गायब हो गए, आले सुन्नत से डर गए या आले तशय्युअ से, इस पर बात करें, मेहरबानी होगी अलैयारी साहब। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, आप असल पे बात नहीं करना चाहते, आ गए फुरूक पर। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत कैसे हुई? यार जब उस पर बात करूंगा, आइंदा हफ्ते आपसे बात है इस मौजू पर, आइंदा हफ्ते आपसे बात। ओ भाई मुझे मेरी बारी है। अब मेरे सवाल का जवाब मौलवी साहब, हमने और आपने अहद किया था कि एक दूसरे की बात को नहीं काटेंगे। गायब हो गए हैं, उनको खौफ था, डर था, समझ गया भाई, समझ गया गायब हो गए। मौलवी साहब मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। शियों से गायब हो गए, सुन्नियों से। ओ भाई मैं समझ गया आपकी बात, मुझे बात करने दो ना अल्लाह के लिए। कितनी दफा अपने सवाल दोहराओगे यार, इतना बड़ा आलिम होकर कैसी बात? भाई मैं बड़ा हूं या छोटा हूं, मुझे बात करने दो, मेरी बारी है, मुझे बात करने दो। तो मैं गलत जवाब दूं तो लोग कहेंगे किसने गलत जवाब दिया। अब बात यह है मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये वादा देते हैं ना, एक मिनट के इमाम गायब, इमाम मुंतज़र, समझ गया अल हुज्जत। एक मिनट भाई, समझ गया मैं। मकाफतल कत्ल 3, 4 साल, 5 साल जो भी हो, उसकी उम्र में तकरीबन 250 हिजरी के करीब ये गायब हो गए हैं, डर की वजह से आपके कुतुब में लिखा हुआ है। तो ये डर इमाम साहब को मुसलमानों से था, शियों से था, जैसे मिरातुल उकूल में। ओ भाई इजाजत दें, मुझे बात करने की दें, प्लीज मुझे बात करने की दें, मुझे बात करने दें। ओके, अब मैं सवाल समझ गया हूँ। कितनी बार अब तुम एक सवाल को 5-5 दफा दोहराते हो। अब अजीजो, अब सबको पता चल गया कि मौलवी साहब को नहीं देते हो, फिर भी जवाब एक मर्तबा भी नहीं देते हो। और तुम चुप रहोगे तो दूंगा ना, तुम खामोश रहो ताकि कितने मर्तबा मैं चुप रहा हूँ, मत जा सूरह। तुम बात करो, फिर जब मेरी बारी हो तो तुम खामोश है ना। तुम अभी बात करो, जब मेरी बारी है तो खामोश है। मेरी बारी है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपके कुतुब में लिखा हुआ है कि इमाम गायब हो गए, गैबत सुगरा भी हुई, कुबरा भी हुई, और उसके बाद उसको डर था। ये भी आप समझ गए, मैं इशारा दे रहा हूँ, आपके कुतुब में सराहत से मौजूद है।
मुतअद्दिद रिवायात हैं। तो इमाम साहब को आले इस्लाम से डर था, आले शिया से। सवाल किन भाई से साहब, डर ये कर मौलवी गए? साहब देखें, ये अपने हर सवाल को 10 मरतबा दोहराएंगे और मुझे जवाब नहीं देने देंगे। मैं इनको इनकी खिदमत में कितने दफा अर्ज कर चुका हूं? यार दे, मैं चुप हूँ मैं मैं इनकी खिदमत में कितने दफा अर्ज कर चुका हूं कि मैं इनके सवाल को समझ चुका हूं, आप चुप रहें ताकि मैं जवाब दूं। तो अब अजीजों, आप सब समझ गए कि ये मौलवी साहब, इनके पास अक्ल, मंतिक और तहजीब नहीं है। ये बार बार वादा देने के बाद भी मेरी बात को काटेंगे। तो अब जब अजीजों इस दफा, इसके बाद अगर इन्होंने एक दफा मेरी बात काटी तो मैं इनको म्यूट कर दूं, इनकी आवाज को काटूंगा और मैं खुद बोलता जाऊंगा, और जब मेरी आवाज खत्म हो तो फिर मैं इनकी आवाज को अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है ना मौलवी साहब? क्योंकि आपने खुद, मैंने आप पे हुज्जत तमाम किया, मैंने आपको बार बार कहा है कि मेरी बात ना काटो, लेकिन तुम मुझे जवाब नहीं देने देते। मेरा जवाब चाहे गलत भी हो, लोग वो फैसला करेंगे कि मैंने जवाब नहीं दिया। तुम अपने बारी में कह देना कि आपने जवाब गलत दिया। तो अजीजों, मौलवी साहब से हमारा सवाल यह है कि तुम हमें बताओ कि तुम अबू बकर की खिलाफत पे क्यों नहीं बात करना चाहते। अगर तुम हमें वादा देते हो कि हम आइंदा जाकर बात करेंगे तो ये तरतीब गलत है, ये तरतीब गलत है। तरतीब ये होनी चाहिए कि पहली जो असास है पे इख्तिलाफ है उस पर बात करते हैं, फिर जाके फुरुआत पर जो असल है इस पे इख्तिलाफ है उस पर क्यों नहीं बात करते। कम से कम इसका जवाब हमें दे देना अपनी बारी में जब आ जाए कि तुम क्यों डरते हो, तुम्हें क्या खौफ है कि अबू बकर के जो हमारे पास दलाइल है कि खलीफा हो ही नहीं सकता, उस पर क्यों नहीं बात करना चाहते। इस सवाल का तुम हमें जवाब दे देना। ये सवाल आप वाज़ेह है, क्यों इसको नजरअंदाज करते हो? और तुम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इमामत और खिलाफत और अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिलाफत और इमामत पे क्यों हमसे बात नहीं करना चाहते? आप गए विलादत के अहवाल पर, ठीक है ना, आपके पास मैंने बार बार आपसे पूछा, इस सवाल नोट करो मौलवी साहब, इस सवाल का जवाब दे देना। तुम्हारे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहते हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत वाजिब है, कोई शख्स उन पे ईमान न लाए वो काफिर है, तो उनकी विलादत के अहवाल तुम नहीं जानते, तुम्हारे पास हदीस ही नहीं उनके विलादत के अहवाल पर, उनके यौम विलादत पे इख्तिलाफ, उनके यौम वफात पर भी इख्तिलाफ। तो वहां पर आपकी जहल माने नहीं है कि उन पे ईमान लाया जाए। इतने अनबिया दुनिया में गुजरे हैं, इतने अनबिया गुजरे, उनकी विलादत के अहवाल हमें नहीं मालूम। ये उनके अहवाल अगर नहीं मालूम तो इस पे कोई मुश्किल नहीं आता उनकी नबुवत पर या उनके अरकान ईमान होने पर। अब इन्होंने जो सवाल किया था मेरे मुहतरम नाजरीन कि मैंने कियास किया, वो जो सवाल का जवाब अभी खत्म नहीं हुआ तो इन्होंने दूसरा सवाल तरह किया, ठीक है ना। उस सवाल का जवाब ले लो मेरे मौलवी साहब। कियास किसको बोलते हैं? कियास इसको बोलते हैं कि अगर आपके पास एक जुज़ई मसले हलाल और हराम में एक जुज़ई मसले पर हुक्म है और दूसरे मसले पर हुक्म नहीं है, ठीक है ना, मसलन वुजू का मसला है, निकाह का है, तलाक का है, एक मसले पे हदीस है, दूसरा उसी जैसा मुशाबे है, उस पे हदीस नहीं है, तो आप इन दोनों के दरमियान कियास करके एक शबाहत की वजह से कहते हो कि इसका हुक्म भी उसी तरह हो, इसको बोलते हैं कियास। और ये हमारे मजहब में जायज नहीं। ये कियास जो है एक जुज़ई को देखकर, एक शबीह को देखकर उसकी हुक्म हलाल और हराम में दूसरे पे सरायत देना, उस पे तौसियत देना जिस पे नस नहीं है, ये हमारे मजहब में हराम है। लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के मैंने आपसे पूछा कि आपने सवाल का क्यों जवाब नहीं दिया कि फिरऔन वाले जब आए थे, फिरऔन वालों ने क्यों चेक नहीं किया, फिरऔन वालों ने क्यों बात खास नहीं की कि भाई आप इमरान की जो वाइफ है, इमरान की जो ज़ौजा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, वो तो हामिला थी, उनका बच्चा कहाँ गया? उन्होंने क्यों नहीं चेक किया? ये इसलिए चेक नहीं किया कि उनके हमल के आसार अल्लाह ने मख्फी रखे थे। कोई शख्स अगर देखता उनकी तरफ तो उनको पता नहीं चलता कि ये हामिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बतन में मुज़गा नहीं था, उनके बतन में नुतफा नहीं था, नहीं, बतन में बच्चा भी है, नुतफा है, लेकिन किसी को उसके आसार नजर नहीं आते, पेट बड़ा नहीं हुआ उनका, ठीक है ना। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदा, सवाल नोट करो पर अपनी बारी में जवाब दे देना। उनके वालिदा ने जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई है तो फिरऔन वालों ने क्यों नहीं पूछा कि बच्चा कहाँ गया? अब क्योंकि उनका काम ही यही था कि बच्चा अगर मुज़क्कर है तो उसको ज़बाह करें, क्यों नहीं चेक किया? उसकी वजह वाज़ेह है। अब हमने यहाँ पे क़ियास नहीं किया, ये हमारे पास अहादीस मौजूद है इस मसले पर, ये मसला मंसूस है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक रिवायत नहीं, एक से ज्यादा रिवायत। हज़रत मूसा इब्न इमरान अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान शबाहत है, बहुत सारी शबाहत है। उन्हीं एक शबाहतों में से यही हमल में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमल खिफा में हुई, उनके हमल के आसार जाहिर नहीं हुए। इसी तरह इमाम हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी हम कहते हैं ये कोई नामुमकिन चीज नहीं है। अल्लाह के अनबिया में, अल्लाह के हुज्जज में ये सुन्नत है कि अगर अल्लाह ने एक अपने हुज्जत का, हयात का हिफ्ज करना हो तो उसके विलादत के आसार नहीं है कि उनके वालिदा हामिल नहीं थे, नहीं, हामिला हैं, विलादत के आसार उन पे दुनिया वालों पे जाहिर न करें। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, जो आपने आयत पढ़ी है ना, वो आपकी जहल पे दलालत करती। मौलवी साहब, आयत आपने पढ़ी है सूरह मुबारक है हज से, आया मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे मुहतरम नाज़रीन,
ملاحظہ فرمائیے اس آیت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہ اگر کسی کو حمل کے آثار نظر نہ آئے یہ قرآن کے خلاف، یہ ان کی غلط بیانی اور قرآن پہ بہتان ہے، ان کی جہالت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ حج، سورہ مبارکہ حج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب۔ اے لوگو اگر تم روز قیامت سے شک کرتے ہو کہ اللہ دوبارہ مردے کو کیسے زندہ کرتا، اللہ نے پہلے بھی تمہیں خلق کیا تھا، اللہ نے تمہیں فانا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر مٹی جو ہے نطفے میں تبدیل ہوئی، ثم من علقہ، پھر وہ مٹی جو ہے خون جمع ہوا خون اس میں تبدیل ہوا، ثم من مضغہ مخلقہ، پھر ایک چھوٹا سا جو گوشت ہوتا ہے اس میں تبدیل ہوا، وغیر مخلقہ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، پھر ہم اس کو ہم ارحام میں رکھتے ہیں ایک خاص مدت تک، 9 مہینے 8 مہینے 6 مہینے 7 مہینے جتنے مدت ہوتی ہے رکھتے ہیں۔ اچھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو حتماً اس کے حمل کے آثار نظر آتے ہیں، دنیا میں بہت ہوتا ہے، ہم نے خود دیکھا کہ عورت حاملہ ہوتی ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ حاملہ ہے، 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے تک پتہ نہیں ہوتا، 6 مہینے تک پتہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی جانب سے اگر اللہ چاہے کہ 8-9 مہینے تک اس کے حمل کے آثار کسی کو پتہ نہ ہو، خود عورت کو پتہ ہو، شوہر کو پتہ ہو، دوسرے والوں کو نہیں پتہ ہو، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہو چکا ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ اس آیت میں، مولوی صاحب آپ سے سوال ہے، اس آیت میں ہمیں دکھا دو کہاں لکھا ہے، اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو حتماً اس کا حمل کے آثار بھی نظر آئے گا؟ نہیں، اس کوئی ضروری نہیں ہے کہ حمل کے آثار حتماً نظر آئے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اگر اللہ کہیں پر معجزہ کرنا چاہے حمل کے آثار نظر نہ آئے، لوگوں کو دیکھنے والے کو نظر نہ آئے، خاتون معجزہ حاملہ ہے نظر نہ، اس میں کوئی یہ ناممکن نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ آپ ہمیں جواب دیں، وہ سوال نہ بھولیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا تھا اس کی بات کہاں ہے۔ اب دوسرا سوال آپ کا ہے کہ حضرت امام حجت علیہ السلام غائب ہوئے ہیں، یہ ڈر کس سے تھا؟ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ دیکھو یہ اجازت نہیں، جوابات پر آپ نے بات کی تھوڑا نہیں آپ سنو سوالات کے جواب دینا چاہتے ہو ترتیب کے ساتھ دے دینا، نہیں ترتیب کے ساتھ دے دینا، پہلے سوال ابو بکر کی خلافت پر ہے، دوسری سوال امیر المومنین السلام کی خلافت پر ہے، ترتیب کے ساتھ لکھ دینا اور جواب دے دینا، اور جواب نہیں دو گے تم، آپ نہیں جواب دو گے۔ بات سنیں، میں کہتا ہوں کہ خلافت اور امامت پر آپ سے بات ہوگی آئندہ ٹائم پہ، 1 منٹ نہیں، آپ نے جو سوال یہ نہیں تھا، پہلی بات سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ترتیب کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے؟ ہاں کریں گے نا، اس پر وہ موضوع علیحدہ ہے، نہیں ترتیب کے ساتھ نہیں کر رہے نا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ صحیح نہیں کہہ رہے۔ سنیں آپ نے جو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر حمل اثر کے ہوئی، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تاکہ ڈھونڈنے کے لیے اس کی فوج کیوں پہنچی تھی؟ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کہاں پہنچی تھی، کیوں نہیں پوچھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ موسیٰ کہاں ہے؟ دکھاؤ ہمیں تاریخ میں، وہ تو آتے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ یہ آپ کو ثابت کرنا ہے نا، یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میری ابھی بات سنی نا، آپ نے یہ غلط بیانی کی، کہاں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حمل کا اثر نہیں تھا؟ ایک بات، دوسری بات آپ نے کیا کی کہ کبھی کبھار جو ہے نا وہ پتہ نہیں چلتا کہ عورت حاملہ ہے، یہ آپ اپنا ذہن دوڑا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حملت امہ وہنن علی وہن، اس کو تکلیف ہوتی ہے ماں کو، قرآن یوں کہتا ہے، اور آپ اپنا جو ہے نا وہ عقل دکھاتے ہیں۔ تیسری بات آپ نے جو کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں آپ نہیں بتاتے، آپ کو جو ہے نا وہ ان کی معرفت فرض ہے، اس کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو میرے بھائی جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں سے لائیں؟ آپ کے پاس تو حدیثیں ہیں کہ بغیر حمل کے ہوئے پیدا، بغیر اس کے ہوئے اثر ہی نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے فی الارحام، تم کہتے ہو ران سے، تم کہتے ہو جیوب سے، تم کہتے ہو جنود سے، ان باتوں کا مجھے جواب دینا، ایک بات دوسری بات کہتے ہیں، لیکن یہ میرا خلافت اور امامت پر نہ جائے، اس پر اب میں آپ سے کہتا ہوں مستقل مکمل اب اصول ایک بنائیں گے، بات کریں گے آپ سے کہ کس طرح خلافت اور پر بات گفتگو کس طرح جو چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر حدیث سنیے تو بھائی ہمیں تب ہم نہیں مان رہے نا، آپ کے پاس تو روایتیں ہیں، حدیث اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو عمل کا اثر نہیں تھا، یہ بتا دیں کہاں لکھا ہوا۔ آپ اپنی عقل دوڑا دیتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بسا اوقات عورت کو نہیں، وہ جب بھی پتہ نہیں ہوتا نا، وہ بچہ جائی ہے ام کی پوپی کرے بیٹا کس سے میں بیٹا ہوگا، کانر جسے کہتے اس کو تو عمل کا اثر ہی نہیں ہے۔ آگے بھائی ہم جو ہوتے ہیں نا، نحن معاشر الاوصیاء لا نعمل فی البطون،
کہاں ہوتے ہیں بیٹا؟ نعمل فی الجنوب کا جیوب ہوتا ہے. یہ بتا دیں مجھے آپ, یہ سمجھا دیں. لیکن اس بات کو بھی چھوڑنا آپ نے, ادھر چھوڑیں ٹھیک ہے. یہ کب آئے غیب پر کہ یہ غائب کیوں ہوئے, کس سے ہوئے؟ چند منٹ میں کتنا منٹ آپ بولتے ہیں یار. غائب جو ہوئے ڈر سے, یہ تو کنفرم ہے کہ 12ویں امام کا ابھی تک ڈر نہیں ختم ہوا. 313 پوری قوم پکار رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے یا مہدی یا جلدی ادرکنی ادرکنی. دعا کرو کہ امام غائب آ جائے. یہ روز روز کا قصہ. یہ آپ اتنے سوال دہرا رہے ہیں نا. ہاں بھائی, آپ دیکھتے ابھی ایک ہی سانس میں کتنے سوال دہرا رہے ہیں. یہ میں تھوڑا بول رہا ہوں بھائی, ایک ہی سانس میں کتنے سوال دہرا رہے ہو. تم کتنے سوال کرو گے؟ سنیوں کا, اہل سنت کا, اہل اسلام کا, اہل تشیع کا. بتا دو بسم اللہ. تو عزیزو, انہوں نے میری بات کس لیے کاٹی ابھی یاد رکھو. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں, سوالات کے, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا نا کہ میں آپ کے سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں. رجعت باقی ہے, ابھی تو رجعت باقی ہے, ابھی تو جانا ہے, جانا ہے. مولوی صاحب ابھی رجعت باقی ہے. اجازت دے دیں آپ ان کے بھائی. نہیں بات کریں گے. اوکے بھائی صاحب, یہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے پھر بھی. نہیں بولیں بولیں بولیں. تو ان سے عرض یہ تھا میرے محترم ناظرین کہ ہم نے ان سے کچھ سوالات کیے تھے, ان سب سوالات نظر انداز کیے. ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کیوں ابو بکر کی خلافت پہ آپ کیوں نہیں بات کرتے ترتیب کے ساتھ. ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ ابو بکر کی خلافت ہو. کیا ڈر ہے آپ کو؟ آپ خود کہتے ہو کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے, عمر کی خلافت منسوس نہیں ہے. بھائی بہت کس بات پہ آنسر ہے مولوی صاحب, چپ کرو نا. تو ڈر کی, آپ ڈر کا کہہ رہے ہیں, اس پر ہنسی آ رہی ہے. اوکے دوستو, تو ان سے سوال کیا تھا, اس سوال کا انہوں نے جواب دیا کہ یہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ترتیب کے ساتھ. کہ پہلے ہم بات کریں نا, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ابوبکر کی خلافت باطل ہے, امیر المؤمنین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت ثابت ہے, تو پھر ان کے احادیث بھی ثابت ہو جائیں گے نا. پھر احادیث ثابت ہو جائیں گے. پھر ہم جب حدیث دکھائیں گے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حضرت امام عصر علیہ السلام کی ولادت میں اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میں شباہت ہے, اور اسی میں شباہتوں میں سے ایک حمل ہے. حمل چھپا ہوا تھا حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا, جیسے حضرت امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو پھر واضح ہو جائے گا جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں, وہ حدیث کتاب اجازت دے دیں اگر آپ لوگ. تو حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین. اب آپ نے میری بات نہیں کاٹنی ہے مولوی صاحب, جب تک میں خود ختم نہ ہو جاؤں نا میری بات, آپ نہیں کاٹ سکتے میری بات کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل 12 بجے تک آپ چلتے رہیں. نہیں, کل 12 بجے تک نہیں. آپ نے 5-6 سوال پھینکے نا, جتنے سوال اگر انسان دیکھیں, آپ سوال کا تو ایک سوال کا جواب نہیں دیتے. دو پھینکے, ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت. سمجھ گیا آپ کے سوال, آپ کے سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ریپیٹ نہ کرو, ریپیٹ نہ کرو. دوسرا سوال یہ ریپیٹ نہ کرو بھائی. اوکے بھائی صاحب, یہ ان کو تمیز نہیں ہے کہ میرے وقت میں یہ بات نہ کریں, تو میں نے ان کی آواز میوٹ کر دیا. میں نے ان کو بھائی لقد اعذر من انذر, جس نے انذار کیا ہے, خبردار کیا ہے, تو اس سے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں. آپ کو میں نے بار بار خبردار کیا کہ میری بات نہ کاٹیں, لیکن آپ میں یہ تمیز نہیں کہ میری بات کو کاٹنے سے گریز کریں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, یہ کتاب بحار الانوار ہے, جلد نمبر 51, چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پر صفحہ نمبر 13 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. صفحہ نمبر 13 میں یہ طویل حدیث ہے, یہ صفحہ نمبر 13 ہے. صفحہ نمبر 13 ہے, اس میں حضرت امام جعفر صادق, حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. ان مثلها مثل موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها احد الى وقت ولادتها لان فرعون كان يشق بطون الحبال في طلب موسى وهذا نصير موسى علیہ السلام. ان کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری زوجہ کریمہ میں اثر حمل نہیں ہے, حمل کے آثار نہیں ہے, تو اس کی مثال کس کی مثال ہے؟ ام موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. لم يظهر بها الحبل, حضرت ام موسیٰ, جناب موسیٰ نبی کلیم اللہ, ان میں بھی حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے. ولم يعلم بها احد, اور کسی شخص کو پتہ بھی نہیں تھا کہ موسیٰ کی والدہ حاملہ ہیں. لأن فرعون كان يشق بطون الحبال, کیونکہ فرعون حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو پھاڑتا تھا, چیرتا تھا. فرمایا فی طلب موسیٰ کی تلاش میں وہ قتل کرتا تھا لوگوں کو. وہذا نذیر موسیٰ علیہ السلام, تو ان کی ولادت موسیٰ علیہ السلام جیسے. تو الحمدللہ رب العالمین, میں نے نص آپ کو دکھا دیا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر مثال دی ہے, میں نے قیاس نہیں کیا, منصوص ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ منصوص کس کے لیے حجت ہے؟ شیعوں کے لیے حجت ہے. مخالفین ہم یہ حدیث دکھا سکتے ہیں, لیکن مخالفین کے لیے منطقی ترتیب کیا ہے بحث کی؟ منطقی یہ بات یہ ہے کہ پہلے آپ 12 اماموں کی امامت مان لو. اگر آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی امامت مان لی تو پھر یہ حدیث حجت ہو جائیں گی.
ایسی بات ہے کہ ہم کسی نصرانی سے بات کر رہے ہیں، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، کہتا ہے یہ جھوٹا پیغمبر ہے، لیکن ہم سے آ کے بحث کرتا ہے کہ اذان کی کیا مسئلہ، اذان کا وقت کیا ہوتا ہے اسلام میں. تو اس سے بات کرنا ہی غلط ہے. اذان پہ ہم نصرانی سے بات نہیں کریں گے، عیسائی سے بات نہیں کریں گے، ہم اصل نبوت پہ بات کریں گے تو اللہ کے نبی. تو یہ مولوی صاحب ہمیں اس بات کا جواب دے دیں کہ یہ کیوں منطقی ترتیب کے ساتھ نہیں آتے. ابو بکر کی بات، یہ کہتے ہیں ہم آپ سے بات کریں گے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اگر یہ سچ کہہ رہے ہوتے تو پہلے ابو بکر کی خلافت پہ بات کرتے، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت پہ بات کرتے، پھر آ جاتے 12ویں امام کے متعلق احادیث کہ ان کے متعلق اس پر بات ہی نہیں رہتی نا، پھر تو نزاع ہی نہیں رہتا کیونکہ حدیث موجود ہے. اب انہوں نے کہا ہے، اب ان سے دوسرا سوال ہم نے کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب ولادت ہوئی ہے تو فرعون والوں نے کیوں نہیں پوچھا کہ بچہ کہاں گیا، آپ تو حاملہ تھیں، آپ کا بچہ کہاں، کیوں نہیں پوچھا؟ اس سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر ان سے دوسرے بھی سوال کیے تھے، وہ کسی سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حمل کا اثر ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے. انہوں نے ایک آیت پڑھی، وہ مضغے والی نطفے والی آیت، وہ میں نے اس کا جواب دے دیا. اور دوسری وہ آیت جو ہے انہوں نے ابھی کوٹ کیا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے حمل کا اثر ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے. وہ کون سی آیت ہے عزیزو؟ وہ ہے سورہ مبارکہ لقمان. ہمیشہ ان کو شرم بھی نہیں آتی، قرآن پہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں. ان سے پوچھا تھا میں نے، سوال کا جواب دیا انہوں نے کہ وہ مضغے والی آیت میں کہاں لکھا ہے کہ اثر حمل ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے؟ اس میں کہاں وہ بات لکھی تھی آیت میں؟ کیوں قرآن پہ آپ جھوٹ مانتے ہیں؟ شرم نہیں آتی مولوی صاحب؟ یہاں پہ دیکھو، یہ آیت آپ نے کہا وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ، والدہ نے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ اس کو حمل کیا، ٹھیک ہے نا. حمل کرتے ہوئے اس کے مشقت ہوتی ہے، اس کی کمزوری ہوتی ہے، مشقت کے ساتھ کمزوری کے ساتھ اس کو والدہ نے حمل کیا. وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک اس کی کیا، اس کو دودھ دیتا ہے، والدہ دیتی ہے. تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ حمل کا اثر ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے؟ پریگنینسی کا اثر ہمیشہ اس کے مثلا پیٹ کا شیپ ہوتا ہے، ہمیں اس میں آیت میں کہاں لکھا ہے؟ کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ آیت میں تو یہ تو نہیں ہے، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ پھر آپ نے کہا ہے کہ امام علیہ السلام نے کس کو ان سے ڈرتا، دیکھا کن لوگوں سے ڈرتا؟ حضرت امام عصر علیہ السلام کو کہ وہ غائب ہو جائیں. تو میں اس کا جواب قرآن مجید سے دے دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائی، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ کہف، سورہ مبارکہ شعراء، سورہ مبارکہ شعراء میں قال فعلتها اذا وانا من الضالين، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال فعلتها اذا وانا اذا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام فرعون سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ففررت، میں نے فرار کیا، لما خفتكم، جب میں آپ سے ڈر گیا تھا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگے تھے کیونکہ ان کے فرعون کے قوم کے ایک آدمی کو انہوں نے مارا تھا. میں بھاگ گیا یہاں سے، میں گیا تھا مدائن، میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہتا تھا، 15 سال وہاں پہ رہے، کسی کو پتہ نہیں کہ موسیٰ کہاں ہے. واپس آئے تو فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ نہیں ہے، تو رب نہیں ہے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے، اس کے پاس معجزات بھی ہیں. تو یہی موسیٰ بن عمران کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے فرار کیا جب مجھے آپ سے خوف ہو گئی. یہ شیعوں کو، مولوی صاحب شیعوں کو اس لیے تانا دیتے ہیں کہ یہ ایمان کے امام کو ڈر لگی ہے. او بھائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں مدینہ مکے سے چھوڑ کر غار میں چھپ گئے تھے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، سنت متواترہ قطعیہ میں، کہ رات کو وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کفار کے شر سے، کفاروں کو قتل کرنے لگے تھے. وہاں سے وہ گئے تھے غار میں، ٹھیک ہے نا، اور غار میں چھپ گئے تھے کئی دیر، وہاں سے وہ مدینہ گئے تھے. یہ ان کو ہجرت کہلاتی ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے انسان کے لیے کہ اگر انسان کا دشمن طاقتور ہے، انسان کے پاس انصار نہیں ہے، انسان کے پاس ساتھی نہیں ہے کہ ان سے جہاد کر سکے، ٹھیک ہے نا، تو ان سے وہ چھپ جائے یا کہیں بھاگ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ففررت، میں نے فرار کیا، لما خفتکم، جب مجھے خوف لگی کہ مجھے قتل کرو گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے وہ نکل گئے، انہوں نے فرار کیا ہے، ہجرت کیا ہے مدینے کی طرف، غار میں بھی چھپے رہے، غار میں بھی مخفی، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں. حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو کن لوگوں کے ہاتھوں سے وہ فرار ہوئے؟ شیعوں نے 12 اماموں کو قتل نہیں کیا. کن لوگوں کے خوف سے؟ وہی لوگ جو ان کے آبا کو انہوں نے قتل کیا، جنہوں نے امیر المومنین علیہ حضرت زہرا سلام اللہ کو قتل کیا، جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جمل میں جنگ لڑی ہے. ہاں، جمل میں کس نے جنگ لڑی تھی مولوی صاحب؟ جمل میں اونٹنی پہ کون بیٹھی تھی جنگ کے لیے؟ کن لوگ آئے تھے صفین میں امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے؟ کن لوگوں نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا؟ ختم نہیں ہوا بات، ختم نہیں میری بات. سنے نا، یہ خیانت ہے نا، خیانت کا میرے سوال خیانت کی ہے آپ نے. اور بھائی جواب دے رہا ہوں نا، سنو نا کہ کن کے ڈر سے بھاگ گئے تھے؟ میوٹ پر کیوں رکھا مجھے آپ نے؟ کیونکہ باپ میں نے آپ کو خبردار کیا تھا. چپ کرو ابھی پلیز، میوٹ نہیں رکھوں گا، تم چپ کرو تاکہ میں بات کروں. یہ شرم آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ آپ میری بات کاٹ رہے ہیں، مجھے جواب نہیں دینے دے رہے؟ آپ یہ میوٹ پر رکھ رہے ہیں، اپنی بات سنا رہے ہیں، تو آپ مجھے کاٹ رہے ہیں نا بار بار. مجھے نہ کاٹو تاکہ میں میوٹ کر رکھوں. ساری رات ہمارے یہاں پتا ہے کیا ٹائم ہوا ہے؟ دن ہے رات ہے جی. کیا مطلب آپ نے کال کیا تو اسی وقت کال کیا نا مولوی صاحب؟ مجھے جواب دینے کامل کرنے دو گے یا نہیں کرنے دو گے؟ مجھے جواب کامل کرنے دو گے یا نہیں کرنے دو گے؟ ابھی آپ
आपकी बात पूरी नहीं हुई? नहीं कितने मिनट बोले हैं? ओ भाई आप सवाल करने में टाइम कम लगता है, जवाब देने में टाइम लगता है। आपने 4-5 सवाल फेंके हैं मुझ पर। आप जवाब गलत दे रहे हैं, 1 मिनट सुने, आप जवाब गलत दे रहे हैं। बिहार की रिवायात न पढ़े। मैंने कहा कि कुरान से जो मैंने दलील दिया है, नुकिर्रु फिल अरहाम में रहम की वहां बात है। आप जो है वो रान और जुयूब और जुनूब ठीक है, कर रहे वो हैं। दूसरा सवाल है, वो दूसरा सवाल है भाई साहब। 1 मिनट और क्या है? हमल तो मशक्कत, ये मशक्कत क्यों है? हमल का असर नहीं है ये मशक्कत, अच्छी बात है। ये तकलीफ क्यों है? मशक्कत क्यों है? अमल की वजह से। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि नसरानी अगर अजान के बारे में पूछे तो हम उसे क्या कहेंगे? जाओ अजान के बारे में क्यों नहीं, हम उसे बताएंगे कि अजान हमारे मजहब का शिआर है, तौहीद और सुन्नत का ऐलान है, नमाज का बुलवा हुआ है, हमारी इबादत है। क्यों हम उसे कहेंगे कि बात नहीं करो? वो मान लेगा, वो हमसे पूछ सकता है। इस्लाम के महासिन, 1 मिनट, इस्लाम के महासिन पूछ सकता है। हम आपसे 12वें के महासिन पूछ रहे हैं, ठीक है? आपने जवाब दे दिया कि जवाब नहीं दिया भाई, तुम चुप करो ना। 1 मिनट, चुप करो ना, तुम किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना, मुझे जवाब देने दो कम से कम। क्या आपने नहीं? जवाब दिया कि उन लोगों से डरते थे कि जिन्होंने उनके अभी नहीं जवाब दिया को डराया। तो आपने नहीं, 1 मिनट, नहीं अभी नहीं जवाब दिया भाई, जवाब कामिल होने दो। जवाब किसी भी शख्स का जवाब उसको कामिल होने दो भाई, ये क्या तरीक़ेकार है? आपने इब्तिदा में कहा कि इमाम अशजअ नास होता है, यानी तमाम ही उनके आबा व अजदाद भी डरते रहे। और सूरत नूर में खलीफा के आपने क्या कहा? जो इमाम होता है वही खलीफा होता है, खलीफा भी वही है इमाम। कुरान कहता है कि खलीफे को डर नहीं होता, खलीफा देखो, आपने खुद कहा कि इमाम अशजअ मतलब डर 12वें को उन्हें था कि आपा वजदाद ने तमाम ही आइमा को डर था, तो कोई इमाम खलीफा ही नहीं रहा। आप खिलाफत पे बात करेंगे? ये बड़ा खुश है, ये बड़ा आप खुश खिलाफत पे है। बात करेंगे? तमाम ही आइमा को डर था, जिसको डर होगा वो खलीफा नहीं होगा। यानी साहब तो हाँ, नाजरीन, तो मोहतरम नाज़रीन, सवाल करने में ये मेरा सवाल पूरा हो गया। आपने 1 मिनट, आपने कहा उन लोगों से डर था। तो बात करने दो ना, तुम सवाल करते हो, जवाब नहीं सुनते ना भाई। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मैंने ये गलत बयानी नहीं की। मैंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो हमल हुआ बगैर असर के, उसके लिए आयत पेश करो, क्योंकि कुरान कहता है कि मुशक्कत होती है, ये हमल का असर है। उसके अलावा कुरान कहता है कि यूं इंसान बनते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम बगैर किसी हमल असर के पैदा हुए। बिहार की रिवायत न पढ़ो, आयत पढ़ो। छोड़ो इस बात को भी। आपने जवाब दे दिया कि उनसे डर था 12वें को जिन्होंने आबा व अजदाद को डराया। इसका मतलब तमाम ही आइमा, तमाम ही खलीफा डरते रहे। जो डरेंगे वो खलीफा नहीं हो सकते। बड़ी मेहरबानी। आगे तो मुझे बताओ भाई साहब मुझे बताओ। नहीं रजात नहीं, नहीं, मैं इजाजत नहीं देता दूसरा मौजू छेड़ो। मैं इजाजत नहीं देता दूसरा मौजू छेड़ दो। नहीं, तुम दूसरा मौजू छेड़ना चाहते हो? नहीं, मैं नहीं चाहता। इस तरह नहीं होती बात कि तुम जो मर्जी कह दो पर दूसरा मौजू चेंज करो रजात की तरफ। आप म्यूट हैं मेरे भाई, आप म्यूट हैं, आवाज नहीं आ रही भाई, आप म्यूट हैं भाई। हम इस तरह बात नहीं करते किसी से कि तुम जो मर्जी इससे शाखे से दूसरे शाखा, दूसरे शाखे से तीसरे शाखे। ठीक है भाई, तुम तमीज नहीं रखते, तुम मेरी बात काटते हो, तो हमें भी आता है कि आपको म्यूट कर रहे हैं ना। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, ये कहते हैं कि अगर किसी को खौफ हो तो वो खलीफा नहीं हो सकता। अब अभी मैंने कुरान की आयत आपको दिखाई है, कुरान मजीद की आयत दिखाई है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फफररतु मिनकुम लम्मा खिफ्तुकुम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इकरार किया कि मैं फरार भी हुआ और मुझे खौफ भी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में मक्के से गार में छुप गए और फिर गार से मदीने चले गए। कोई कह सकता है कि भाई उन्होंने क्यों जिहाद नहीं किया, वो शुजा नहीं थे? नहीं, शुजा है, शुजा बिल्कुल शुजा है, दिलेर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शुजा नहीं है? बिल्कुल शुजा है, लेकिन वो खौफ है, अगर वहां पे रहे तो कत्ल हो जाएंगे। तो ये मुनाफात नहीं रखता शुजात से कि अगर किसी शख्स को पता है कि मैं अगर यहां रहूं मुझे कत्ल हो जाएगा, मैं यहां से नहीं, मुझे इस बात का खौफ है कत्ल हो जाने का, मैं यहां से चला जाता हूं। ठीक है ना? एक वो खौफ है जो बुज़दिली वाला खौफ होता है ना, जो मतलब एक शख्स मार्के से भाग जाता है, ताल से भाग जाता है। भाई साहब मेरी बारी है। मौलवी साहब मैं आपका बात काट देता हूं। नहीं, इस तरह नहीं होती। आप देखें, जो बात सुनो, तुम देखो, अगर तुम मौजू चेंज करो, मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं काटूंगा, मैं म्यूट करूंगा। तुम अगर मेरी बात, आवाज आपकी खुली है, अब मुझे मेरी बात सुनो, मुझे मेरी बात सुनो। ठीक है।
ٹھیک ٹھیک ہے میری بات سنو. دیکھو میرے محترم ناظرین, اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی مثلا یہ کوئی شہزادے ہیں, ان کو سوال کرنے کا حق ہے, ہمیں سوال کرنے کا حق سوال کرنے کا حق نہیں ہے, اور یہ ان کو جب چاہیں جس مرضی جس موضوع پہ سوال کریں اور موضوع کو چینج کریں, ان کو حق ہے, اور ہمیں یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کے سوال کا جواب بھی دے دیں. یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی منطق ہے؟ نہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے کتنے سوالوں کا جواب, میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں کہاں لکھا ہے کہ حمل کے آثار ظاہر ہوتے ہیں؟ مولوی صاحب آپ سے سوال کیا تھا, مولوی صاحب آپ نے دو آیتیں پڑھی ہیں, وہن والی و مصغے والی, وہ آیتیں پڑھیں اور اس کو ہمیں سمجھائیں کہ یہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ حمل کے آثار حتمن ظاہر ہوتی ہیں. کیوں قرآن پر جھوٹ باندھتے ہو؟ کیوں شرم نہیں آتی؟ یہ کوئی اس سے بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ پہ افترا کرے؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. قرآن دکھاؤ, قرآن دکھاؤ, وہاں پہ کہاں لکھا ہے؟ ایک منٹ بتاؤں نا, ایک منٹ. میں نے یہ دلیل دیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بچہ رحم میں ہوتا ہے. نہیں وہ اور آیت ہے, وہ اور آیت ہے, نہیں وہ اور آیت ہے, کیسے کہتے ہو؟ وہ اور آیت ہے میرے بھائی, وہ اور آیت ہے, اس کا جواب بھی باری نہیں آئی ہے, وہ اور سوال ہے. آپ نے دو آیتوں کا ذکر کیا, رحم میں ہوتا ہے, ثم سبیل یسر, اپنے راستے سے نکلتا ہے, یہ بنتا ادھر ہے. سمجھ گیا, یہ اور سوال ہے, یہ اور سوال ہے کہ رحم, بچہ رحم میں ہوتا ہے, بچہ رحم میں ہوتا ہے, یہ اور سوال ہے, یہ اور آیا ہے. آپ نے دو آیتیں پڑھی ہیں, ایک آیت پڑھی مصغے والی آیت سورہ حج سے, ایک آیت وحن علی وحن. سوال یہ ہے کہ آپ نے دونوں آیتیں پڑھتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ حمل کے اس آیتوں میں لکھا ہے کہ حمل کے آثار ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں, وہ کہاں لکھا ہے؟ آیت پڑھ کے سناؤ. اب آپ رحم والی کہتے ہیں نا, وہ دوسری آیت ہے, اس کا بھی میں نے جواب نہیں دیا. اس میں کہاں لکھا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں اللہ سے شرم نہیں آتی میں نے کیا کرا؟ آپ سنیں, شرم جسے نہیں آ رہی وہ دنیا کو پتا ہے. تو دکھاؤ قرآن میں, دکھاؤ یہ قرآن میں آیا میں کہاں لکھا ہے کہ حمل کے آثار ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں؟ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ بچہ رحم میں ہے, بڑھتا رہتا ہے, پھر ثم سبیل یسر پیدا ہوتا ہے. اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹیگریاں بتائی ہیں, پہلے نطفہ, پھر جو ہے وہ خون, پھر خون سے گوشت, گوشت سے ہڈی, ہڈیوں کے اوپر, یہ اس طرح جو ہے وہ بچہ پھر ماں کے پیٹ میں بنتا ہے. اس کا جو نہیں, یہ ران سے کیسے پیدا ہوا پہلے سے, اس کا جواب یہ دوسری بات ہے عزیزوں, یہ دوسری آیت یہ پڑھ رہے ہیں, یہ دوسری آیت یہ پڑھ رہے ہیں. رجت والی بات سنی آپ نے؟ نہیں, اب اور موضوع ہے بھائی, اس طرح نہیں ہے کہ آپ جتنے آپ کے دل میں باتیں وہ طرح کریں نا, ایک سوال کا جواب دے دیں, ایک بات ثابت ہو جائے تو پھر اگلی طرف جائیں گے. تو انہوں نے دو آیتیں پڑھی تھی. بھائی صاحب اب مجھے بات کرنے دو نا, آپ مجھے بات کرنے دو. آپ کا کام ہے سوال کرنا, میرے کام ہے جواب دینا. جواب دے دو, بات کرنے دو, بات کرنے دو, بس ایسے بات کرتے رہتے ہو تم. یہ اخلاق ہے. تم خاموش رہو تاکہ میں جواب دے دوں, تم خاموش رہو تاکہ میں جواب دے دوں. تم نے جو سوال کیا نا, ساری رات بیٹھا ہوں اور کوئی کام ہی نہیں ہے. تم خاموش رہو تاکہ میں جواب دے دوں. میرے سوال کا جواب دیں. اوکے, تم خاموش رہو تاکہ میں جواب دوں. دیکھو میرے محترم ناظرین, پہلی بات, ہاں سوال کا جواب. پہلی بات ہے کہ انہوں نے ادعا کیا تھا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حمل کے آثار ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں. انہوں نے دو آیتیں کوٹ کی تھی, ان آیتوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حمل کا آثار ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے. تو اسے کیا پتا چلا کہ قبلہ صاحب, علامہ صاحب جو ہیں, اس بات سے ان کو حیا ہی نہیں ہے کہ شیعوں کی ضد میں آ کر اللہ پہ افترا کریں. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. آواز کھلی آپ. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. اس شخص سے زیادہ کافر دنیا میں ہے ہی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. آواز کھلی ہے بھائی, آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے آپ کی. چپ کرو نا, اب مجھے بات کرنے دو. اس شخص سے دنیا میں کوئی بڑا جھوٹا کذاب نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. اس شخص نے ابھی 2 دفعہ جھوٹ باندھا اللہ پر, اور میں نے اسے بار بار سوال کیا ابھی آپ کے سامنے کہ آیت میں کہاں یہ لکھا ہے کہ ہمیشہ حمل کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. اس نے میرے سوال کو نظر انداز کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ارحام والی بات کر رہا ہے. کیا کہا تم نے؟ میں نے آپ سے سوال کیا تھا, جھوٹ نہ بولیں, جھوٹ آپ کا کام ہے. آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ میں نے سوال کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ پیٹ میں بنتا ہے, رحم میں بنتا ہے, پھر گھٹتا ہے, پھر بڑھتا ہے, ثم سبیل یسر. یہ حضرت ران سے کیسے پیدا ہوئے, جیوب اور جنوب سے کیسے پیدا ہوئے؟ اس سوال کا جواب دے دیں, بس 2 منٹ میں یار دے دیں, 8 منٹ 5 سیکنڈ میں جواب آ جائے گا. یہ کیا ہے؟ سمجھ گیا بھائی, وہ آپ کی سوال سمجھ گیا. جواب دیں, جواب دیں. لیکن سب لوگ یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے جو استدلال کیا تھا وہ بھائی مجھے بات کرنے دو نا, میرے پاس جواب ہے, تم خاموش رہو پلیز. سوال کا جواب دیں. اوکے, سمجھ گیا بھائی. اس مولوی صاحب پھر میں میوٹ کر دوں آپ کو, شوق ہے میوٹ ہونے کا, تو مجھے جواب دینے دو پلیز, خاموش رہو تم. میرا جواب چاہے غلط بھی ہے تم سن لینا, پھر کہہ دینا کہ یہ جواب غلط ہے آپ کا. ٹھیک ہے عزیزو؟ کتنے منٹ میں دیں گے, کتنے منٹ میں؟ جتنا مجھے ٹائم درکار, مجھے نہیں معلوم اس بات کا کتنے منٹ, جلدی دے دیں گے بھائی. کہنے کا مقصد, او بھائی مجھے نہیں معلوم کتنا ٹائم لگے گا, پلیز تم چپ کرو.
क्यों तुम चुप मालूम करो नहीं तब। कितना जवाब बोलेंगे ये बता दें। तो अजीजों इन्होंने क्या इद्दा इनका क्या था? इद्दा ये था इनका कि अल्लाह के हमल का, कुरान में लिखा है कि हमल का असर हमेशा जाहिर होता है। तो ये इनका एक इद्दा था, वो बातिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इनका झूठा होना, अल्लाह पे इफ्तरा करना साबित हो गया। अब इनका दूसरा इद्दा है कि बच्चा हमेशा, कब कहा कि हमेशा अमल का असर जाहिर होता आपने है? खुद कहा, आप सब लोग अब रिप्ले करके देख लेना, आपने कहा था कि ये कैसा हमल है, कैसा कुरान में लिखा है वहनिन अला वहनिन, आपने कहा था, आप सबको याद है, अभी आप मुकर गए। हाँ, एक मिनट मेरी सुने। आपने कहा कि मुशक्कत पर मुशक्कत, ये मुशक्कत अमल असर अमल का नहीं है। ये देखे मुशक्कत अमल असर नहीं है ये। अच्छा, चुप करो। मुशक्कत अमल का असर नहीं है। चुप करो, मैं दोबारा जवाब दे देता नहीं, ये मुशक्कत अमल का असर नहीं है। मैं दोबारा दिखा देता हूं, बल्कि उर्दू तर्जुमे के साथ आपको दिखाऊं, कोई बात नहीं। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं। अल्लाह यारी साहब, ये मुशक्कत अमल का असर नहीं है। एक मिनट भाई साहब, अब तुम सुन लो। मैं आपको ये कुरान मजीद मैं उर्दू तर्जुमे के साथ आपको दिखा देता मैं आपको 12वें की मार्फत बता दूं। नहीं, तुम्हें जरूरी नहीं है, तुम चुप करो। ओ भाई तुम्हारा काम है सवाल करना, मेरा काम है जवाब देना। तुम जवाब नहीं दे सकते। चुप मैं उसके नाना जी से शुरू कर दूं, नाना जी से बता दूं। बदतमीजी पे आ गए भाई, बदतमीजी पे शुरू हो गए तो हम इसको म्यूट कर देते हैं। अच्छा, सूरह मुबारक है लुकमान। तुम्हारे नजदीक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन ही काफिर हैं, तुम्हारे नजदीक तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन ही काफिर हैं। तो तुम क्या कहोगे? उनकी जो नाना जी हैं वो हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसी हजरत यूशा इब्न नून है। वो सब दुनिया को पता है, हमारी किताबों में लिखा है। वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा, उससे बेहतर नसब दुनिया में है ही नहीं। उससे बेहतर नाना सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तुम्हें शर्म नहीं है कि तुम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिदैन को काफिर कहते हो अपनी किताबों में? अच्छा, मैं आपकी खिदमत में सूरह मुबारक लुकमान, सूरह मुबारक लुकमान आया नंबर है 14। नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाइए, ये आया नंबर 14 है सूरह मुबारक लुकमान। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। हमने हर इंसान को उसके माँ बाप की मुतालिक नसीहत की। उसके माँ ने दुख उठाकर उसको हमल में रखा है और उसकी दूध चढ़ाई में 2 बरस लगे हैं। और हमने उसके वालिदैन के बारे में नेकी की ताकीद हुक्म फरमाया, जिसे उसकी माँ ने तकलीफ पर तकलीफ के हालत में अपने पेट में बर्दाश्त करती रही। अजीजों, जब हम कहते हैं हमल के आसार, यानी इंसान का पेट बड़ा हो, औरत का पेट बड़ा हो जाए, चाका के लोग दूर से देखें कहने की औरत हामिला है। अब वहनन अला वहनिन के वालिदा को हमल के वक्त दर्द होती है। ये दर्द होना और बात है। आपकी आवाज में ऐसे नीचे किया कि आप मुझे बात नहीं करने देते। मुझे बात करने दे दो भाई, मुझे बात करने दे दो, फिर आपकी आवाज खोल देते हैं। मैं आपके सवालात का जवाब दे दूं, फिर मैं खोल दूंगा भाई आपकी बात। आप फिर अपनी बारी में आप बात कर देना, लेकिन तुम मेरी बात ना काटो। तुम कितनी दफा वादा कर चुके हो कि मैं तेरी बात नहीं काटूंगा, फिर मेरी बात काट देता हूं। तो पता ये चला कि इस आया में भी ऐसी कोई बात नहीं है कि हमल का असर क्या होता है कि पेट बड़ा हो जाए। आया में ये नहीं लिखा कि हमल, कुरान में ये लिखा हो कि हमल के पेट का बड़ा होना। ये भाई आवाज आपका खोल देते हैं, आवाज आपका खोल देते हैं, बशर्ते कि तुम मेरी बात ना काटो। सही है? वादा खोल दो। ओके, अब मेरी बात काटा, मेरी बात के दरमियान अगर तुम कूट पड़े तो मैं म्यूट कर दूंगा। फिर समझ में आई बात? करनी क्या ना? नहीं, इसका मतलब ये है कि आप 2 घंटे बोलेंगे। नहीं, 2 घंटे नहीं, जब आपके सवालात के जल्दी से जवाब देंगे भाई, जल्दी से जवाब देंगे। तुम खामोश रहो। 4 मिनट बात करें आप। उससे कमतर तुम बस खामोश रहना। हाँ मसला ठीक है 4 से कमतर। ओके मेरे मोहतरम नाज़रीन, तो पता ये चला, हाँ तो पता ये चला कि ये शख्स अल्लाह ताला पे इसने झूठ बांधा। अब एक दूसरी आयत है मेरे मोहतरम नाज़रीन कि ये कहते हैं कि भले सुम्मा सबील यस्सरा, भले सुम्मा सबील यस्सरा किस सूरत में है? अबस में सूरत अबस। ओके, तो तुम खामोश। हाँ मैं बता दूं। देखो अजीजों, उस आया में अहादीस अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ये नहीं है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम रहम में नहीं होते। मेरे मोहतरम नाज़रीन, अहादीस अहले बैत अलैहिस्सलाम में ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की शराफत की वजह से उनकी जो विलादत होती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो होती है वो उस जगह से नहीं होती जो फर्ज होता है, जो शर्मगाह होता है वहां से नहीं होता। अल्लाह ताला पहलू खोल देता है वालिदा का, वहां से उनकी विलादत होती है। और ये एक तहारत, ये एजाज होता है उनकी विलादत में। ये उनकी विलादत क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो वो एक ऐसी जगह से जो शर्मगाह जगह होती है, जहां से इंसान का पेशाब निकलता है, वहां से वो दुनिया में नहीं लाए, तशरीफ लाए। कहां से तशरीफ लाए? अल्लाह ने पहलू खोला उनके वालिदा का, वहां से वो दुनिया में तशरीफ लाए। तो ये कहते हैं ये कुरान के खिलाफ है। देखिए ये बातें जो है ना, ये फुरुआत में है। जैसे हमने अर्ज किया कि नसारा के साथ बात करेंगे ना, नसारा कभी हमारी बात नहीं मानेगा। हम कहेंगे अजान ये नमाज सुबह तुम 2 रकत पढ़ो, नसारा कभी इस बात को नहीं मानेगा कि अजान ये, वो अजान पढ़ेगा और अजान नमाज सुबह पढ़ेगा, उससे अजान पढ़ेगा, कभी नहीं मानेगा।
جب تک وہ نصرانی ہے اس بات کو کبھی نہیں مانے گا. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پہلے اس کے لیے رسالت ثابت. جب ثابت ہو گیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان کی شریعت واجب الاتباع ہے, تو پھر نصرانی پھر مانے گا, اذان بھی دے گا, نماز بھی پڑھے گا. اب نصرانی رسول رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں ہے. آپ اس پہ لاکھ دلیل لے کے آؤ کہ یہ اذان تمہیں اس طرح دینا, وہ نہیں مانے گا بھائی, نہیں مانے گا. تم لاکھ حدیث صحت ثابت کرو, وہ نہیں مانے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, وہ وہاں سے جہاں سے پیشاب نکلتا ہے وہاں سے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخصوص یہاں پہ ماں کے پیڑ کے ساتھ پہلو سے راستہ کھولا, وہاں سے تشریف لائیں. اچھا, یہ کہتے ہیں قرآن کے خلاف. قرآن میں کیسے خلاف ہے؟ یہ سورہ عبسہ کے منافی ہے. سورہ عبسہ میں کیا ہے میرے عزیزو؟ یہ بار بار ان کو شرم بھی نہیں آتی قرآن کے خلاف, قرآن پہ یہ جھوٹ اور افتراء کرتے ہوئے. سورہ مبارک عبسہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے خلق کیا ہے, اس نطفے کو ایک خاص شکل دیا, قدرہ, ایک خاص شکل دیا. ثم السبیل یسرہ, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ ہموار کیا. ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت دیا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا. تو یہ کہتے ہیں ثم السبیل یسرہ, اس سے مراد فرج ہے, اس سے مراد شرمگاہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے مراد حتمن یہ نہیں ہے. اگر یہ کہ حتمن یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے راستہ ہم نے آسان بنا دیا, راستہ آسان بنا دیا. اس میں کہاں لکھا ہے کہ ہر انسان کی ولادت حتمن رحم سے ہوتی ہے؟ دنیا میں اتنے لوگ سی سیکشن ہوتا ہے, دنیا میں اتنے انسان کی ولادت حتمن فرج سے ہوتی ہے, شرمگاہ سے ہوتی ہے. کہاں لکھا ہے اس آیت میں انسان, اگر یہ بات ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہر شخص کی ولادت کہاں سے ہوتی ہے؟ ہر شخص کی ولادت ہوتی ہے اس شرمگاہ سے ہوتی ہے. تو دنیا میں جتنے سی سیکشن ہوتے ہیں, کتنے لوگوں کی سی سیکشن ہوتی ہے؟ بہت زیادہ سی ہے, عام چیز ہے. تو پھر قرآن جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستہ آسان کیا. میں یہ اجازت دے میں سورہ عبسہ کی ترجمہ آپ کو دکھاؤں کہ مختلف علماء نے اس آیت کی ترجمہ کیسے کیا, کیونکہ اس حضرت کے پاس سوائے یہ کہ قرآن مجید پہ بار بار جھوٹ افتراء کرے, اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ دیکھو عزیزو, من نطفۃ خلقہ فقدرہ, نطفے میں یہ کس کی ترجمہ ہے اس کا طاہر قادری صاحب. نطفے میں اس کو پیدا فرمایا, پھر اس کے ہی 7 خواص و جنس کے لحاظ سے تعین فرمایا. نطفے سے بنایا, پھر اس کا اندازہ مقرر کیا جالندری. ثم السبیل یسرہ, پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا. یہ جونا گڑی صاحب کی ترجمہ ہے. پھر تشکیل کے ارتقاء اور تکمیل کے بعد بطن مادر سے نکلنے کے لیے راستے کے لیے راہ آسان فرما دی طاہر قادری کا, پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دی. اگر دنیا میں آنے کا, اگر یہ آیت ثم السبیل یسرہ دنیا میں آنے کی بھی بات ہو رہی ہے نا, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حتمن فرج سے, حتمن کہاں سے ہو؟ شرمگاہ سے ہوں جہاں سے پیشاب نکلتا, وہاں سے ہو, ضروری نہیں ہے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے. ان لوگوں کے پاس ان کی ولادت کی کوئی حدیث نہیں, ہمارے پاس احادیث ہیں, اہل بیت علیہ السلام کے پاس احادیث ہیں کہ وہ اگر دنیا میں تشریف لائے ہیں, وہ پیشاب والی جگہ سے تشریف لے آئے. خاموش رہو. ابھی ایک منٹ سنیں نا, میری بات سنیں. نہیں ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے, میں پھر میوٹ کر دوں گا. اگر خاموش نہیں رہے تو میں میوٹ کر دوں گا. کوئی بات نہیں, میں نے آیت دکھائی ہے, میں نے آیت دکھایا, میں نے ترجمہ دکھایا, میں نے کتابیں دکھائی ہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے. آپ تو کچھ نہیں دکھاتے نا, آپ تو غلط پڑھ دی, غلط ترجمہ کر دیا, چلے گئے, شیعہ کافر ہو گئے. آپ تو یہ نہیں کرتے نا, میں سب دکھا دیتا ہوں. اس میں ٹائم لگتا ہے, اس میں سب میں ٹائم لگتا ہے میرے بھائی, ٹائم لگتا ہے اس میں. مجھے ختم ہونے دو میری بات. تم ادھر سوال کے جواب نہیں, میں سوال کے جواب دیتا ہوں, میری مرضی جتنا ٹائم لے لوں. ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ پھر انہوں نے جھوٹ بولا کہ حتمن انسان کی ولادت کہاں سے ہوتی ہے؟ پیشاب والی جگہ سے ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں راستہ ہموار کیا. ٹھیک ہے, عام انسانوں کے لیے دنیا, گناہگاروں کے لیے, خاموش رہو تم, گناہگاروں کے لیے دنیا میں آنے کا راستہ کہاں ہے؟ وہی پیشاب والی جگہ. کچھ لوگوں کے لیے سی سیکشن ہے, اور مطہرون کے لیے جس کو اللہ نے مطہر کیا ہے وہ پیشاب والی جگہ سے دنیا میں نہیں آتے, پہلو سے ان کا راستہ کھلتا ہے, وہاں سے دنیا میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات جو ہے نا, یہ ایک فرعی بات ہے. اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شیعوں کی حدیث ہم نہیں مانتے, تو ٹھیک ہے, ہم یہی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بحث کی ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے. منطقی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہم اہل بیت علیہ السلام کی امامت, ان کی حجت ثابت کریں گے, پھر حدیث کی حجت ثابت ہوگی. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم ابھی نصارہ ہے, اس کو کہتے ہیں تم صبح سے اٹھ کے نماز دے دو, وضو کرو, وہ نہیں کرے گا, وضو نہیں بنائے گا, نماز بھی نہیں پڑھے گا, کیونکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتا ہی نہیں ہے, اس کو اللہ کا رسول نہیں مانتا. نے کہا امام جو وہ اپنی ماں کے فرج اس لیے کہ وہ نجاست کی جگہ جو ہے وہ آدھا کا فرج ہے. صاحب میرے سوال کا جواب دو, امہات کا فرج کیا سوال کیا آپ نے کیا کام ہے؟ وہ نجاست سے فرجوں پیدا ہوتے, کیا ائمہ کے ماؤں کے فرج نجس ہوتے ہیں؟ ہر انسان کے جو جہاں سے ہر انسان, دیکھو میں آپ سے بات نہیں کہا, آپ ایک بدتمیز آدمی ہو نا, آپ کے نزدیک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی کافر ہے نا, وہ کافر ہے. ہر انسان کی جو ہے نا,
ہر انسان کی جو پیشاب ہے پاخانہ ہے یہ پاک نہیں ہوتا اس طرح نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو سردار انبیاء ہیں مطہر ہیں یہ پیشاب کرنے کے بعد بھی مثلا یہ استنجا نہیں کرتے تھے کہ میں نبی ہوں میرے پیشاب جو پاک ہے. اس طرح نہیں ہے بھائی. انسان وہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ والدین ہیں ٹھیک ہے, لیکن پیشاب پاخانہ جو ہے ان کا احترام اپنی جگہ. پیشاب پاخانہ جو ہے یہ ناپاک چیز ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ دیکھیے کہ کتنے وہ احتیاط کرتے تھے, پیشاب کرتے تھے تو کتنی احتیاط کے ساتھ, اور اس کے بعد استنجا فرماتے تھے. اس طرح نہیں کب کہتے کہ میں پیغمبر ہوں کیا میرے پیشاب کے کیا میرے پیشاب ہی بہترین پیشاب ہے. ٹھیک ہے نا, یہ باتیں جو جاہلانہ باتیں مولوی صاحب, اصل پہ آ کے بات کرو, ابو بکر کی خلافت پہ بات کرو. من نطفہ, یہ نطفہ ہے, ماء مہین کہتا ہے خواری والا نطفہ خوار پانی ہے, اس سے امام پیدا ہوتا ہے. باقی امام کی بات اوکے بھائی آپ صاحب ہم ان مسائل پہ آپ سے مزید گفتگو نہیں کر سکتے. آپ اصول پہ بات کریں, ہم بس ٹھیک ہے بھائی, تم نہ مانو, ہمارے پاس یہ احادیث ہیں, آپ نہ مانو ان احادیث کو. ٹھیک ہے بھائی, یہ احادیث ہمارے لیے حجت ہے, آپ یہ حجت نہیں, آپ نہیں مانتے نا. آواز کھولو میری, آواز آپ کی کھلی ہے, آپ بات کریں, میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں, آپ بات کریں بسم اللہ. اس کے بعد اگر آپ اصول پہ بات کرنا چاہیں تو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا, فروع پہ بات کریں گے تو میں بات نہیں کروں گا. بسم اللہ. اب معاف کیجیے, میرے پیر لگے. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیہ صاحب آپ نے یہ فرمایا جو آیت قتل الانسان من ای شیء, میرا سوال یہ, آپ نے یہ فرمایا کہ ائمہ فرج سے نہیں پیدا ہوتے کہ وہ پیشاب والی جگہ ہے, نجس جگہ ہے. بھائی اگر وہ پیشاب والی جگہ نجس ہے تو کیا نطفہ پاک ہے؟ ان کا نطفہ پاک ہے, ان کا نطفہ پاک, یہ جس کو میں نطفہ پاک ہے, نطفہ پاک ہے, نطفہ پاک ہے, پیشاب ناپاک ہے, نطفہ پاک ہے. میری بات پوری تو سنیں. نطفہ یہ ہے, اس نطفہ امام بنتا ہے, اور کی والدہ جس جگہ سے پیشاب کرتی ہے استنجے کی بھی وہ جگہ پاک پلیت رہتی ہے. کیا منطق ہے, کیا مذہب ہے آپ کا؟ کیا مذہب ہے آپ کا؟ کیا مذہب ہے آپ کا؟ کیا مذہب ہے؟ آپ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیشاب والی جگہ سے آئے. او بھائی آپ مجھے بتاؤ, رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو پیشاب والی جگہ سے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیشاب والی جگہ سے آئے آپ کے مذہب میں؟ اور والدہ بھی ان کا کافرہ, نستجیر باللہ, والدہ بھی کافرہ اور وہ پیشاب والی جگہ سے. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے بھائی, ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے, معذرت کے ساتھ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. ختم بات. آپ کے مذہب میں یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء پیشاب والی جگہ سے تشریف لائیں. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے بھائی, ختم. مذہب کون سا اچھا ہے دنیا والے خود فیصلہ کریں. تمہارے مذہب میں یہی ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے سب سے پہلے پیشاب والی جگہ سے آئے. ٹھیک ہے نا, ہم یہ نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے, ان کی شرافت کے لیے, ان کے احترام کے لیے پہلو سے راستہ کھولا تو تشریف لائیں. اب آپ نہیں مانتے اس کو. بات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پوری کی پوری پاک نجس نہیں ہے کہ ہم اپنے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے مولوی, کیا کہہ رہا ہے میں نہیں کوئی عضو نجس نہیں تھا اس کا, پوری پاک تھی ہمارے نبی. یہ آپ کہتے ہیں کہ علماء کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب والی جگہ سے دنیا میں آئے, آپ نے خود کہا کہ یہ تمہارے مذہب میں, ہمارے مذہب میں نہیں, ہمارے مذہب میں نہیں. اور والدین ان کے والدین بھی آپ کے مذہب میں کافر ہیں, ہمارے مذہب میں نہیں, ہمارے مذہب میں نہیں. ہمارا مذہب آل محمد علیہ السلام سے لیا گیا ہے. ان کی ولادت میں اعجاز ہے, کرامت ہے, اعجاز کرامت جو ہے خرق عادت ہوتی ہے. وہ پیشاب آپ کیوں. اوکے مزید کچھ کہنا مولوی صاحب؟ الحمدللہ آپ نے, اوکے مولوی صاحب, مولوی صاحب جو ہے آخر میں الحمدللہ آخر میں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بدتمیزی پہ اور شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گئے. نجس تھا, کس وجہ سے نجس تھا؟ پیشاب کی وجہ سے. کیا وہ استنجاتی تھی؟ بھائی سوال کا جواب دیں. سوال مجھے نہیں معلوم بھائی, آپ کے سوال آپ خود جواب دے دو بھائی صاحب. بس اب جو ہے نا, اب آپ کا ٹائم ختم ہے, آپ دوسرے بھائی صاحب منتظر ہیں, ان کو ٹائم دے دیتے ہیں نا. الحمدللہ آپ کو تو کوئی حیا ہی نہیں ہے, کبھی قرآن پہ جھوٹ, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی. ہاں تم اصل بات پہ تو آتے نہیں ہے, تم لائق مباحثہ ہو بھی نہیں. تم اپنے گروپ میں سپاہی صحابہ والے کو شرم بھی کرو. آج ابو بکر سے بات کرو نا, آپ نے ابو بکر کو چھوڑ کے فرض کو نجس, تمہارے بس چھوڑ دو, بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو بھائی بات نہ کرو, بس چھوڑ دو, بات ختم ہے بھائی, بات ختم ہے. مزید آپ سے بات نہیں کرنی ہے, آپ پنچر ہو چکے ہو, کلین آؤٹ ہو چکے ہو. سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ تم نے قرآن پہ کتنی دفعہ جھوٹ تہمت باندھی. آج کے جتنی آیتیں تم نے کوٹ کی وہ آیتیں اس سے متعلق ہے نہیں. تمہارا طریقہ کار یہی ہے, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. تمہیں تو شرم ہی بھی نہیں ہے نا. اور اصل میرے ایک سوال کا عزیزو, اس نے میرے ایک سوال کا جواب دیا, اس نے میرے ایک سوال کا جواب دیا
میرے ایک سوال کا تو نے جواب دیا آج؟ بس جاؤ چلے جاؤ، خود کاٹ لو، چلے جاؤ بھیا، تم چلے جاؤ بھائی. سلام علیکم بھائی صاحب. او بھائی جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ چھوڑ دیں ہمیں. معاف کرو بابا جی، معاف کرو، نکل جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، بات ختم ہے. ہم اصول پہ بات نہیں کرتے نا، تم معجزات پہ بات کرتے ہو، تم معجزات پہ بات کرتے ہو بھائی. معجزات کہتے ہیں یہ معجزہ نہیں ہے. اب بھائی یہ معجزات جو ہے نا اس کی دلائل روایت سے ثابت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب کوئی عیسائی نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے عقل کے خلاف، ٹھیک ہے بھائی، یہ روایت ہمارے پاس ہے، ہم اس روایت کو صحیح مانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی ہے وہ پاک مقام سے ہوئی، ان کی شرافت کے لیے، ان کے احترام کے لیے، تعظیم کے لیے پہلو سے بچہ دنیا میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آیا، ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے ناپاک جگہ سے دنیا میں تشریف نہیں. آپ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ پیشاب والی جگہ سے آئے، کہتے ہیں پیشاب والی جگہ وہ پہلے دھویا جاتا نا، پھر بھی تو پیشاب کی جگہ ہے نا، پھر بھی پیشاب کی جگہ ہے میرے بھائی. جماعت ہے یہ جماعت جو ہے نا عبد الجبار حیدری والے، اور جو وہ ہیں حیدری تو نہیں، عمری، عبد الجبار عمری، یہ جو انہی کے گروپ کا ہے. جان زیب صاحب ہیں وہاں پہ، وہ مولوی بصیر ہے، اور ایک دو مولوی پچھلے ہفتے بھی آئے تھے. یہ مولوی آ کے ہم سے بات کریں نا، اصول پہ آپ لوگ بات کرو. آپ عالم دین ہو، آپ لوگ آپ کے علم سے استفادہ کریں. آپ آتے ہیں فروعات پہ بات کرتے ہیں کہ شیعہ حدیث میں لکھا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس طریقے سے ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اعجاز ہے کہ وہ ماں کے پہلو سے نکلتے ہیں. آپ آ کے اس کا مذاق اڑاتے ہو، ٹھیک ہے نا. اس کو یہ روایت ہمارے پاس ایک تو نہیں کہ ایک روایات ہے، ٹھیک ہے. تم اگر اس کو نہیں مانتے تو ہم سمجھتے ہیں آپ کیوں نہیں مانتے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیوں نہیں مانتے، کیونکہ آپ کے کتب میں یہ روایات نہیں ہے، یہ شیعہ کتب میں موجود ہے. اس کو ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے بات کریں کیا اہل بیت علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ہادی ہیں یا نہیں. اگر وہ ہادی ہیں تو پھر پتہ چل جائے گا، بات ختم ہے. ان کے سب احادیث کو ماننا لازم ہوگا. اگر وہ ہادی نہیں ہے، ہادی نہیں آپ نے ہمارے لیے ثابت کیا، تو پھر ہم بھی ہاتھ اٹھائیں گے، کہیں کہ بھائی وہ ہادی ہی نہیں ہے تو ان کے حدیث کا اتباع کیوں کریں، کیوں قبول کریں، ٹھیک ہے نا. تم اصل پہ بات کرو میرے بھائی، اصل پہ بات کرو گے، یہ فروعات سب خود بخود حل ہو جائیں گے. اس پہ تو تم بات نہیں کرتے. مولوی جی